قرآن مجید میں کانسیپٹ پایا جاتا ہے، دنیا کے کسی بھی مذہبی کتاب میں ایسا نہیں پایا جاتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کو انر پیس کے لیے پہلے یہ تلاش کرنا ہے کہ خداؤں میں ایک خدا ہونا چاہیے، تو آدمی کو سکون ملے گا۔ اس سے زیادہ سکون اس وقت پر ملے گا جبکہ وہ ایک کون ہے، اگر وہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے تو اس کو اور زیادہ سکون ملے گا انشاءاللہ۔ تو قرآن مجید میں وہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، نہ صرف اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ میں اکیلا ہوں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کل ملا کر آیت الکرسی میں 10 لاجک پیش کر رہے ہیں۔ کتنے لاجک پیش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ 10 لاجک پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 255 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، آیت الکرسی کے اندر 10 لاجک دی اللہ تعالیٰ نے، 10 عقلی دلیلیں دی ہیں یہ سمجھانے کے لیے کہ وہ اللہ ہی ہے جو ایک تمہارا خالق اور ایک تمہارا اونر ہے، وہ مالک ہے، اسی نے تم کو پیدا کیا، لہذا تم اس کی عبادت کرو۔ اس کے 10 لاجک بتائے گئے جس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ دنیا کے سارے مذہبی کتابیں ایک کا تصور دیتے ہیں، اس ایک کا آئیڈینٹیفیکیشن معلوم کرنا بھی بہت ضروری۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص کہے میں مانتا ہوں کہ میرے والد صاحب ایک ہے، لیکن ساتھ میں اس کو یہ بھی مان لینا چاہیے کہ اس کا ایک والد کون ہے تاکہ اس کو پہچاننے میں آسانی رہے، آدمی کو سکون مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، الحی القیوم۔ کیوں؟ پہلی لاجک، کیونکہ وہ زندہ ہے، جیسا کہ سوامی جی نے بھی ابھی کہا تھا کہ وہ زندہ ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ مر جائے گا تو پھر کائنات کو سنبھالے گا کون؟ وہ انسانوں کے آنے سے پہلے بھی اس کو رہنا چاہیے، انسانوں کے رہتے ہوئے بھی اور انسانوں کے بعد بھی۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ الحی کہا گیا وہ زندہ ہے۔ دوسری لاجک یہ بتائی جا رہی ہے القیوم، وہ پوری کائنات کو سنبھالنے والا ہونا چاہیے۔ اگر وہ خود پیدا ہو رہا ہے اس کا مطلب کوئی دوسرا اس کو سنبھال رہا ہے، اگر اس کی بیوی ہے مطلب کوئی اس کو دوسری سنبھال رہی ہے، اگر اس کو بچہ ہے مطلب وہ کسی اور کا محتاج ہے، محتاج نہیں ہونا چاہیے وہ۔ القیوم، وہ پوری کائنات کو قائم کرنے کی اس کے پاس طاقت ہونی چاہیے، تب جا کے ہی وہ اللہ اپنے آپ کو بول سکتا ہے۔ کوئی ایک انسان اٹھ کر میں خدا ہوں کہہ کر نہیں کہہ سکتا ہے، اور قریب میں ایسے ایسے لوگ بھی اپنے آپ کو انہوں نے خدا کہا جن کو یو ایس میں انٹری تک بھی نہیں ملی۔ یعنی آپ تصور کریں کہ خدا ہے اور محتاج ہے ویزے کا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ القیوم، وہ کائنات کو قائم رکھنے والا، جیسا کہ سوامی جی نے بڑی پیاری بات کہی، کہا کہ دنیا کے اندر انسان اپنے آپ کو خدا کہتے پھر رہا ہے، بات ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ جو خدا ہوگا القیوم ہوگا، الحی القیوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نیند تو دور کی بات ہے اس کو اونگ بھی نہیں آنی چاہیے۔ ایک آدمی کو سکون کب آئے گا؟ اچھا میرا خدا اتنا پاورفل ہے اس کو نیند بھی نہیں آتی، رات میں 12 بجے اگر کوئی تکلیف آ جائے تو اس کو پکارنے کے لیے ورڈ ہے اللہ تو مجھے بچا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کو دعا کے لیے یقین کب آئے گا؟ اگر اس کے دماغ میں یہ آئے گا کہ ارے میں سوتے وقت پر اوپر والا بھی سو گیا تو کیا اس کو یقین آئے گا؟ جب یقین نہیں آئے گا تو امن کہاں سے آئے گا؟ امن آنے کے لیے ضروری ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اسی کا ہونا چاہیے۔ کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ پوری کائنات چل رہی ہے، اس کے اندر آپ کو مصیبت آ رہی ہے، کوئی آدمی مصیبت آپ کو ڈال رہا ہے تو آپ کہتے ہیں اللہ تو مجھے فلاں کی مصیبت سے بچا، اے اللہ فلاں بادلوں سے، فلاں طوفان سے، فلاں سے بچا۔ ایک آدمی کس سے کہے گا؟ اس کو کہے گا جو اس کا مالک رہے گا۔ جب آدمی کو یہ تصور رہے گا کہ میرا اللہ وہ ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے تو اس کو جتنا سکون آ سکتا ہے، یہ سکون ہم سارے غیر مسلم بھائیوں کو بھی ہم دعوت دیتے ہیں کہ وہ اس سکون کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اور وہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے حکم کے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا، اس کے حکم کے بغیر کوئی وہاں پر سفارش کر ہی نہیں سکتا۔ تو بہت ہی کلیئر ہو جائے گا، اس کا مطلب کسی اور کی چل نہیں سکتی، تو پورا یقین کس پر ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ پر۔ اتنا پکا عقیدہ ہونا چاہیے، فلاں بچا لیں گے، فلاں بچا لیں گے، ان کا بھی دخل ہے، کائنات وہ بھی چلاتے ہیں، فلاں بابا چلاتے ہیں، نہیں، ایک اللہ ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ اب آپ پکار رہے ہیں اور اوپر والا سنی نہیں رہا ہے، اس کو معلوم ہی نہیں، تو آپ کی مصیبت کو کون دور کرے گا؟
یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ بھی ہو چکا ہے اور جو کچھ بھی آنے والا اس سب کا جاننے والا ہونا چاہیے، تبھی جا کے سکون ہوگا نا۔ میری حالت کیا ہے اس کو معلوم ہونے چاہیے، ورنہ پورا سنانے پڑے گا۔ جیسے آپ مثال طور پہ کسی سے بتاتے نا ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا، سامنے والا سمجھنے میں کبھی دیری لیا تو آپ پریشان رہے، کیا بھائی آپ میری بات سن رہے نہیں، ایسا ہوا نہیں، ایسا کیسا ہوا۔ ایک ایسا ہونا چاہیے کہ جو آپ کی گزری ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہو اور آپ کے آنے والی چیزوں کو بھی جانتا ہو۔ اگر ہم ایسے اللہ کو مانیں گے تو من شانتی آ جائے گی، انر پیس آئے گی۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ، وہ اللہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس کا علم کو کوئی انسان گراب نہیں کر سکتا، اس کے کوئی علم کو لے نہیں سکتا، کیونکہ جو اللہ کی حکمت اور اللہ کا علم ہمارے بس میں آ گیا تو پھر ہم بڑے ہو گئے نا، ہم بڑے ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ، کہ وہ اس کے علم کے بارے میں کوئی نہیں، الا بما شاء، مگر جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ تو قرآن مجید کی شکل میں آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید صحیح احادیث کی روشنی میں اللہ جو چاہتا ہے بتا دیا ہے۔ اب ہم کو اگر چاہیے کہ اس کی چاہت کیا ہے، ہمارے اونر کی چاہت کیا ہے، ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے باس کو ذرا خوش رکھوں تاکہ مصیبت میں میرے کام آئے، یا اسی طریقے سے میں اس کا حق ادا کر سکوں، کیونکہ میں اس کا کھا رہا ہوں تو مجھے اس کا حق ادا کرنا ہی چاہیے۔ تو بالکل اسی طریقے سے کہ کہا گیا کہ الا بما شاء، اللہ نے جو چاہا قرآن مجید اور صحیح احادیث کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اتار دیا۔ آپ کو اگر اللہ کی چاہت معلوم کرنا ہے تو آپ کو قرآن مجید اور صحیح حدیث کا مطالعہ کرنے سے چاہت مل جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی کو جب چاہت مل جاتی ہے تو ایسے وقت پر اس کو امن حاصل کرنا اور بھی آسان ہو جاتا ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی جو کرسی ہے آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے۔ کئی لوگ بعض اوقات ہم کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے، اللہ زمین میں ہر جگہ ہے، نہیں، کائنات اتنی چھوٹی ہے، کائنات کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اندر اپنے لے لے۔ اس کی جو کرسی ہے وہ خود اتنی بڑی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پورے ڈیزرٹ کے اندر اگر ایک انگوٹھی پھینک دی جائے تو انگوٹھی جتنی چھوٹی ہے، بالکل اسی طریقے سے کرسی کے مقابلے میں یہ پوری جو کائنات ہے 100 بلین گیلیکسی، ایک گیلیکسی کے اندر 200 بلین تارے، 45 سیٹلائٹ، اور اسی طریقے سے اس کے اندر زمین کا ایک چھوٹا سا حصہ، اتنے سارے چیزیں ملنے کے بعد، اتنے پلانٹ ملنے کے بعد ایک گیلیکسی ہوتی ہے۔ ویسے کتنے گیلیکسی ہے؟ 100 بلین گیلیکسی ہے۔ یہ پورے گیلیکسی کرسی کے مقابلے میں کتنے ہیں؟ ایک ڈیزرٹ میں انگوٹھی جتنی چھوٹی ہے، کرسی اتنی بڑی ہے کہ پورے گیلیکسیز کرسی کے سامنے انگوٹھی کی طرح ہے۔ کا مطلب یہ نکلا یہ زمین کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو لے لے۔ جیسا کہ سوامی جی نے بھی کہا دنیا میں اللہ کو کیوں ڈھونڈ رہے ہو، اللہ ہر جگہ نہیں ہے۔ اللہ کی ذات الرحمن علی العرش استوى، رحمان کہاں ہے؟ عرش کے اوپر ہے، اللہ کی ذات عرش کے اوپر ہے، اس کا علم ہر جگہ پر ہے، اس کا علم ہر جگہ پر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا لن ترانی، آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایک تجلی ظاہر ہوگی، اگر یہ تجلی جا کر پہاڑ سے ٹکرائے گی اور اگر پہاڑ اپنی جگہ پر رہے گا تب تو تم مجھے دیکھ سکتے ہو، ورنہ نہیں۔ ایک تجلی ظاہر ہوئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آئی اور پہاڑ کو ٹکرائی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، موسیٰ علیہ السلام نے یہ حالت کو دیکھ کر وہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تجلی آئی اس تجلی کو اٹھانے کی اور بیر کرنے کی طاقت پہاڑوں میں نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات زمین پر آ گئی، کیسا اللاجیکل عقیدہ ہے۔ اتنا پاورفل اللہ، اندازہ لگائیے کہ تجلی وہاں سے آتی ہے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے پاورفل نہیں ہوں گے۔ اگر میں ہمالیہ پہاڑ کو دیکھتا ہوں تو اتنا بڑا پہاڑ، اگر اللہ کی مخلوق اتنی طاقتور ہے تو اس کا پیدا کرنے والا کتنا طاقتور نہیں ہوگا۔ اسی لیے آدمی کو سکون کب آئے گا؟ جب اس کو اپنے اللہ کے بارے میں ڈیٹیل میں تعارف رہے گا۔
اور وہ ڈیٹیل تعارف آپ کو ملے گا قرآن مجید میں، صحیح احادیث میں. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ہونا چاہیے، وہ ایک کا آئیڈینٹیفیکیشن بھی کلیئر ہونا چاہیے، اور وہ ایک کے نام اور اس کی صفتیں اور اس کے کام بھی بہت ہی کلیئر ہونا چاہیے. یہ پورا علم آپ کو قرآن اور صحیح حدیث میں ملے گا انشاءاللہ. اتنا نتیجے میں انر پیس آ جائے گا انشاءاللہ. اسی لیے یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ کیا تم کو الگ الگ خدا چاہیے یا ایک پاورفل خدا جس کے اندر پوروں کی شکتی پائی جاتی ہے؟ القہار ہے وہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اگر صحیح تعارف ہو جائے تو انر پیس آ جائے گا، اندر کا شانتی آ جائے گی. اب وہ ایک اللہ کے بارے میں ہر کوئی آدمی کوشش کرے گا کہ بھئی کون ہوگا، تو ہر کوئی آدمی اپنے اپنے بارے میں کچھ بھی کہہ لے سکتا ہے. وہ ایسا ہوگا، وہ ایسا ہوگا، وہ ایسا ہوگا. نتیجے میں پھر ڈفرنسز آئیں گے، پھر شانتی اجڑ جائے گی. اللہ ہی اگر اپنی طرف سے کسی کو سلیکٹ کر دے اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے کہے اے رسول آپ جا کر لوگوں کو بتا دو کہ میں کیا چاہتا ہوں، میری شریعت کیا ہے، میں کن چیزوں کو پسند کرتا ہوں اور کن چیزوں کو پسند نہیں کرتا ہوں، تو ہمارے لیے کام اور بھی آسان ہو گیا، ہمارے لیے اور پیس کا انتظام ہو گیا ہے، ہمارے لیے امن کا اور انتظام ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے کئی رسولوں کو بھیجا، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید اور صحیح احادیث کی تعلیمات دے کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی جو تعلیمات ہے اگر ہم اس کو پڑھ لیں گے تو اللہ کا تعارف بھی مل جائے گا، ہم سب کے پیدا کرنے والے کا انٹروڈکشن بھی مل جائے گا، معلومات بھی مل جائیں گی، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کیا چیز چاہتے ہیں اور کیا چیز نہیں چاہتے ہیں وہ بھی مل جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیدا کرنے والا زیادہ بہتر جانتا ہے کہ جس کو میں پیدا کیا ہوں اس کے لیے فائدہ مند چیز کیا ہے، نقصان دہ چیز کیا ہے. ایک گاڑی بنانے والا بہتر جانتا ہے کہ اس گاڑی کے لیے پیٹرول کی زیادہ ضرورت ہے یا پانی کی زیادہ ضرورت ہے. وہ کہے گا کہ نہیں اس میں پیٹرول ڈالنا ہے تو ہم کو پیٹرول ہی ڈالنا پڑے گا. اس پوری زمین کے اندر یا کائنات کے اندر جہاں انسان رہتے اور بستے ہیں، یہ زمین انسان کے لیے امن کا گہوارہ بن جائے گی اس وقت پہ جبکہ زمین کا پیدا کرنے والا بتائے گا کہ تم کو زمین میں کیسے رہنا ہے، تو آدمی کو انر پیس اور آ جائے گا انشاءاللہ. کا مطلب یہ نکلا کہ اللہ کے ساتھ ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہے. اب یہ جو اللہ کا ورڈ ہے، ہو سکتا کوئی ہمارے غیر مسلم بھائی کہیں گے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ ہی ہے، وہ ایک اللہ ہے، اس کو آپ نے لاجک سے تو ثابت کر دیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری رسول ہیں، اس کو آپ کیسے ثابت کریں گے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ورڈ ہے، اگر آپ پڑھتے ہیں دنیا کی مذہبی کتابوں میں اللہ لما شبختنی، یعنی کہ کرسچنز کے جو بکس ہیں اس کے اندر بھی عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں او اللہ. اور اسی طریقے سے اگر آپ پڑھتے ہیں رگ ویدا بک نمبر 9 اس کی ہم نمبر 67 اور اس کی ورس نمبر 30 کے اندر الوہم کا ورڈ آیا ہے. اور اسی طریقے سے اگر آپ پڑھتے ہیں گرو گرنتھ صاحب تو 20 مرتبہ اللہ کا ورڈ ہمیں گرو گرنتھ صاحب میں ملتا ہے. تو اللہ کا نام اور اس کی لاجک میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتا دی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن مجید دی، یہ قرآن مجید کوئی انسان نہیں بنا سکتا، یہ قرآن مجید کوئی انسان نہیں بنا سکتا. اور اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ قرآن مجید کا نازل کرنے والا کون ہے، ہم کو سرچ کرنا پڑے گا. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہ صرف قرآن مجید میں آیا، سورہ آراف سورہ نمبر 7 کے آیت نمبر 158 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یا ایھا الناس کہا، یا ایھا المسلمون نہیں کہا، اے مسلمانوں میں تمہارا رسول ہوں نہیں کہا، اے لوگوں میں تم سب کے لیے انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کا جتنا حق مسلمان کا ہے اتنا ہی حق غیر مسلم کا بھی ہے. یہ قرآن مجید کو پڑھنے کا جتنا حق مسلمان کا ہے اتنا ہی حق قرآن مجید کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کا غیر مسلم کو بھی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہمارے رسول ہے تمہارے رسول نہیں بول سکتے. ہم کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے رسول ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ورڈ دوسری مذہبی کتابوں میں بھی آیا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ پڑھتے ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ، یہودی جس کو اپنی بک مانتے ہیں، مقدس کتاب مانتے ہیں، تو اس کے اندر یہ بتایا گیا ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 18 اس کی ورس نمبر 18 میں، سانگ آف سولومن چیپٹر نمبر 5 اس کی ورس نمبر 16 کے اندر ہکو ممتکم و کلو محمد ذیہود و زہر بینا جروسلم. اسرائیل کے ایک قاری جو یہودی قاری ہیں، ان کا جیسے شیخ سدیس کا ہمارے پاس قرات ہے، کعبے کی قرات ہے، تو ویسے ہی اولڈ ٹیسٹمنٹ کی بھی قرات ہے، یعنی وہ لوگ بھی پڑھتے ہیں لہن کے ساتھ.
تو یہودیوں کی انٹرنیٹ پر جا کر میں نے ڈاؤن لوڈ کیا تو ایک یہودی ایک پڑھ رہا تھا، اس ورس کو کیسے پڑھ رہا تھا، ہکو ممتکم وے کلو محمد وے ہدے و دہر بینا جروسلم، ہکو ممتکم وے کلو محمد وے ہدے و دہر بینا جروسلم. یعنی محمد کا ورڈ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی آیا، جس کو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کنفرم کیا. اور اسی طریقے سے نیو ٹیسٹمنٹ کا اگر آپ مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی ہمیں پیراکلیٹاس فارقلیت کا ہمیں ورڈ ملتا ہے. اس کا معنی ہے وہ جس کی خوب تعریف کی جائے. اگر آپ پڑھتے ہیں گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 اس کی ورس نمبر 15 16 اور 17 کے اندر، ہندوؤں کی مذہبی کتابوں کے اندر بھی ہمیں ذکر ملتا ہے. عبداللہ اڈیار جو کہ ایک ہندو بہت بڑے پجاری تھے، انہوں نے جیسے کہ ہمارے سوامی جی نے حق کو قبول کرتے ہوئے امن پر انہوں نے کتاب لکھی، عبداللہ اڈیار صاحب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھتے ہوئے کہا، اسلام جس سے مجھے عشق ہے، نینو ارادھنچے اسلام، تمل ناڈو کے اندر رہنے والے انہوں نے کہا اسلام جس سے مجھے عشق ہے، اس کے اندر جو بھوشیہ پرانا ہے، یعنی فیوچر کے جو بھوشیہ کے بارے میں جو باتیں بتائی جاتی ہے، اس کے اندر ہے پرو 3 کھنڈ 3 ادھیائے 3 شلوکا نمبر 3 اور 4. اس کے اندر بتایا گیا مہامدا اتھیکیات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹیچر بن کر آئیں گے. اور اسی طریقے سے اگر آپ پڑھتے ہیں گرو گرنتھ صاحب، اس کا پیج نمبر 141 اور اس کی ورس نمبر 11 کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ورڈ آپ کو آج بھی کلیئر ملے گا. یعنی دنیا کے سارے مذہبی کتابیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ورڈ اس کے اندر پایا جاتا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے آخری رسول. اب آپ کے بعد کوئی اور رسول اور نبی آنے والے نہیں ہیں. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک طریقہ بتا دیں تو آپ کے لیے اللہ کے بارے میں اور اللہ کی اچھا معلوم کرنے کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. نتیجے میں ہر ایک کو الگ الگ جا کر محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ میرے لیے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. پھر ہر کوئی اپنی اپنی فلسفی لائے گا. کئی لوگ کہتے ہیں نا میں نے اتنا تلاش کیا، بیابانوں میں تلاش کیا، پہاڑوں میں تلاش کیا، گفاؤں میں تلاش کیا تو مجھے ٹروت مل گیا. اب ہر کوئی کہہ لے گا مجھے یہ ٹروت ملا، مجھے یہ ٹروت ملا. اتنی مشکل نہیں، الحمدللہ اللہ نے آسانی کر دی ہے. الگ الگ جا کے ریسرچ کر کے پہاڑوں کو دیکھ کر اللہ کی اچھا سمجھنے کے بجائے اللہ نے اپنی طرف سے سلیکٹ کر کے بھیجا دیا ہے کہ اللہ کیا چاہتا اور کیا نہیں چاہتا. بہت آسان ہو گیا. مشکل راستے پر جانے کے بجائے ایزی راستے پر آئیں گے تو جلدی امن مل جائے گا انشاءاللہ، جلدی پیس مل جائے گا، جلدی انر پیس مل جائے گا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سائنٹسٹ بھی آج رسول ماننے کے لیے تیار ہے. دنیا کی مذہبی کتابیں تو کتابیں، آج کے سائنٹسٹ، حق پرست سائنٹسٹ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہیں. سمپل لاجک ہے اس کی. ولیم کیت مورے کہتے ہیں کہ میں مانتا ہوں کہ یہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، ایک انسان اس کو نہیں لکھ سکتا. پروف کیا دیا انہوں نے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پر آئے تھے، پورے سائنسدان کہتے ہیں کہ وہ ڈارک ایجز کا زمانہ تھا. اس وقت پر ناسا کے تھا، اس وقت پہ کیمبرج، آکسفورڈ جیسی کوئی بھی یونیورسٹی نہیں تھی. سب لوگ کہتے ہیں کہ جس وقت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے وہ ڈارک ایجز کا زمانہ تھا، اندھیری اندھیری تھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، آپ کو دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا تھا، آپ کو لکھنا نہیں آتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے اور اس وقت پر ماحول میں بھی کہیں پر بھی دور دور تک ریسرچ کا کوئی نام نہیں تھا. اس وقت کی کتاب کے اندر ایسی باتیں آئی ہیں جیسا کہ مورس بکائے کہتے ہیں کہ 100 سے زیادہ اس کے اندر ایسی آیتیں ہیں جس کو ماڈرن سائنس آج بھی سمجھنے سے قاصر ہے، کیونکہ قرآن مجید کی آیتیں سائنس سے بھی ایڈوانس ہے. اس زمانے میں اس کے اندر ایک 2-3 مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں، اس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کے اندر ایسی باتیں ہیں. مثال کے طور پہ سورہ انبیاء نمبر 21 کے آیت نمبر 31 میں بگ بینگ تھیوری کے بارے میں بتایا گیا. یعنی کہ آج کے کئی سائنسدان بگ بینگ تھیوری کے بارے میں آج ڈسکوری کر کے بتلا رہے ہیں، جبکہ 1400 سال پہلے قرآن مجید کے اندر یہ بات آئی ہے. ظاہر بات ہے کائنات کو پیدا کرنے والا زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس قرآن مجید میں کیا بتائے، کیا لکھے. اس کا مطلب نکلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی طرف سے نہیں لکھا بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے. آج کے پورے سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ پورے جتنے بھی دنیا میں چیزیں ہیں وہ سب کے سب ڈی این اے پر ہیں. اور پورے لوگ یہ مانتے ہیں، پورے سائنسدان، کہ ڈی این اے ڈیپینڈ ہے پانی کے اوپر، واٹر کے اوپر. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ انبیاء نمبر 21 کے آیت نمبر 30 میں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. ہم نے ہر چیز کو
پانی سے بنایا، کیا پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے؟ پورے سائنسدان کہہ رہے ہیں کہ پورے کائنات کی جتنی چیزیں ہیں ڈی این اے پر ڈیپینڈ ہیں، اور ڈی این اے اپنی غذا آبٹین کرتا ہے واٹر سے۔ قرآن مجید میں یہ بات آئی ہے 1400 سال پہلے۔ اور اسی طریقے سے سورہ مومنون سورہ نمبر 23 کی آیت نمبر 13، 14، 15 میں ایمبریولوجی سبجیکٹ یعنی رحم مادر میں، ماں کے پیٹ میں جو بچہ ڈیولپ ہوتا ہے اس کے 7 اسٹیجز بتائے گئے، اتنے باریکی سے اس کو بانٹا گیا۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ پہلے ہم نے کوشش کی کہ اس بچے کے جو اسٹیجز ہیں ہو سکتا ہے منتھ میں بانٹیں تاکہ اسٹڈی کرنے میں آسانی ہو۔ منتھ میں بانٹنا ان کو مشکل ہوا کیونکہ صحیح طور پہ نہیں جم رہا تھا، لیکن ولیم کیت مورے دا ایمبریولوجی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھنے کے بعد ہم کو ایمبریولوجی کی اسٹڈی آسان ہو گئی، کیونکہ اس کے اندر جو اسٹیجز بتایا گئے 40 دن 40 دن نطفہ، نطفے سے پھر علقہ، علقہ سے مضغہ۔ کہا کہ میں ماننے کے لیے تیار ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی طرف سے نہیں لکھ سکتے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ایک ہی بات سے دو باتیں ثابت ہوئی۔ اگر یہ ثابت ہو گیا کہ یہ قرآن مجید ایک انسان نہیں بنا سکتا کیونکہ اس کے اندر ایسی ایسی چیزیں ہیں جس کو صرف خالق کریٹر ہی بتا سکتا ہے، ساتھ میں یہ بھی ثابت ہوا کہ وہ سچی باتیں بتانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ایک طرف اللہ ثابت ہوا تو دوسری طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ثابت ہو گئے۔ آدمی کے لیے سکون کی بات یہ ہے کہ اس کی لاجک میں بھی وہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے، تو اور زیادہ سکون ہو جائے گا اس کو۔ تیسری چیز یہ ہے انر پیس کے لیے آخرت کا تصور ہونا بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی آدمی کسی گناہ سے یا کرائم سے یا دہشت گردی سے بچتا ہے، کوئی اگر دیکھ رہا ہے تو بچے گا، لیکن اگر کوئی اس کو پکڑنے والا ہو، دیکھنے والا ہو تو چور کیا کرتا ہے؟ بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر ایک مسلمان کے دماغ میں اور انسان کے دماغ میں بیٹھتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں، تو آدمی کہہ رہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو کوئی بھی ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا دیکھ لے گا، جو کوئی بھی ذرہ برابر برائی کرے گا دیکھ لے گا۔ اس کے دماغ میں آئے گا اگر آج میں کسی معصوم کی ہتیا کروں گا، آج اگر میں کسی دہشت گردی کا کوئی بھی کام کروں گا تو قیامت میں مجھے کون پکڑ لے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پکڑ لے گا، کیونکہ سورہ مائدہ نمبر 5 کی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے معصوم کو مارنا حرام قرار دیا ہے۔ اگر کوئی بھی انسان اگر یہ حرام کام کرتا ہے تو قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کو دنڈ دیں گے، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اس کا حساب و کتاب ہو رہا ہے، فرشتے نام اعمال نوٹ کر رہے ہیں، اس کے گردن کے اندر ایک طائرہ ہے جو اس کو نوٹ کر رہا ہے، تو آدمی گھبرائے گا۔ اگر وہ دن کے اندر قانون کو فالو کرے گا لیکن اندھیرے کے اندر وہ ڈرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، نتیجے میں شانتی آتے چلے جائے گی، آدمی خود شانتی والا ہو جائے گا۔ ایک ہوتا ہے انر پیس، اندر کا پیس، ذاتی امن۔ ذاتی امن میں جب اگر پختہ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ اللہ کون ہے، اس کا آئیڈینٹیفیکیشن کلیئر ہے، اس کے نام معلوم ہے، اس کی صفتیں معلوم ہے، تو اب ایکسٹرنل پیس خود بخود آ جائے گا۔ اگر ہم دنیا کا امن دیکھیں گے تو فی الوقت 5 بڑے ایسے مسائل ہیں جس کی وجہ سے دنیا کے اندر امن غارت ہو رہا ہے۔ نمبر 1، دنیا کے اندر پردے کا سسٹم جو فالو کرنا چاہیے تھا صحیح فالو نہیں کرنے کی وجہ سے دنیا میں امن غارت ہو رہا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، سود کی وجہ سے دنیا میں امن غارت ہو رہا ہے۔ نمبر 3، نا انصافی کی وجہ سے دنیا میں امن خراب ہو رہا ہے۔ نمبر 4، دہشت گردی کے واقعات کی وجہ سے دنیا میں امن غارت ہو رہا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو امن غارت ہو رہا ہے ان 4 باتوں کے ساتھ 5ویں چیز اگر ملا لی جائے، شراب کا کثرت سے استعمال، بہت زیادہ استعمال کی وجہ سے، یہ 5 چیزوں کی وجہ سے دنیا کا امن خراب ہو رہا ہے۔ اسلام ایک انسان کے انر پیس، اس کے ذاتی امن کے بارے میں بھی سوچتا ہے اور ایکسٹرنل پیس کے بارے میں بھی سوچتا ہے۔ کئی تعلیمات ہم دے سکتے ہیں لیکن خاص طور سے میں 5 چیزوں کا ذکر کروں گا۔ نمبر 1، حجاب مینٹین نہیں کرنے کی وجہ سے، پردے کا سسٹم صحیح مینٹین نہیں کرنے کی وجہ سے دنیا میں امن کیسے غارت ہوتا ہے؟ جن ملکوں کے اندر حجاب کا سسٹم زیادہ ہے، وہ ملک، وہ کنٹریز جہاں پر عورتیں پردے کو اچھا فالو کرتی ہے اور اپنے کپڑوں کو ڈھیلا ڈھالا رکھتی ہے، ٹائٹ نہیں رکھتی ہے، جہاں پر یہ حجاب کا سسٹم فالو ہو رہا ہے، پردے کا سسٹم فالو ہو رہا ہے، وہاں پر کرائم ریٹ بالکل گرا ہوا ہے۔ اور جہاں پر پردے کا سسٹم بالکل نہیں ہے، عورتیں ٹائٹ لباس پہنتی ہیں، وہاں کا کرائم ریٹ بہت زیادہ بڑا ہوا۔ ایک سمپل لاجک سے آپ سمجھ سکتے ہیں،
2006 डेक्कन क्रॉनिकल और उसका जो जून की 30 और जुलाई के 1 तारीख में जो सर्वे आया है, वो ये सर्वे बतलाता है, पूरी दुनिया का सर्वे उन्होंने करने के बाद ये कहा कि जब औरतें टाइट लिबास पहनती हैं तो उन पर हमले के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। यानी दुनिया में जहां जहां पर भी औरतें अगर खवातीन अगर उनके साथ इस पर्दे का सही सिस्टम फॉलो नहीं करेंगी तो वहां पर अमन दरहम बरहम हो जाता है। मलिक फैसल रहमतुल्लाह अलैह ने जब अमेरिका से उनकी गुफ्तगू हुई यूएस वालों से, तो पूछा कि बताओ आपके पास क्राइम कितना है, तो उन्होंने कहा हमको क्राइम रेट बताने के लिए एक बेहतरीन स्टैटिस्टिक जानने वाले को बुलाना पड़ेगा, हम अपने खाली से बोल नहीं सकते, उतने ज्यादा क्राइम हो चुके हैं। तो मलिक फैसल रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक्त पर कहा हम तो सऊदी अरब में जो क्राइम होते हैं उसको उंगलियों पे गिन के बता सकते हैं। जहां पर पर्दे का सिस्टम ज्यादा होता है वहां पर क्राइम रेट बिल्कुल गिरा हुआ होता है। मिसाल के तौर पे अगर आप USRAIN RAIN.com यानी रेप एब्यूज इंसिस्ट का जो नेटवर्क है उसके अंदर यह बताया गया कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की यह रिपोर्ट है कि फिलवक्त अमेरिका के अंदर हर 6 मिनट में एक रेप का वाकया पेश आ रहा है। 6 मिनट में एक रेप का वाकया पेश आ रहा है। क्या मुआशरे को हम सिक्योरिटी का नाम दे सकते हैं? इनसिक्योर सोसाइटी हो चुकी है आज। यूएस की सोसाइटी आज इनसिक्योर हो चुकी है, उसके अंदर कोई सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं है। हर 6 मिनट के अंदर एक एक रेप का वाकया है, हर 2 मिनट के अंदर एक सेक्सुअल हरासमेंट यानी जिनसी हरासानी का उसमें वाकया पेश आ रहा है। क्या हम ऐसे मुआशरे को सिक्योर मुआशरा कह सकते हैं? जहां कहीं पर भी पर्दे का सिस्टम बिगड़ा हुआ है वहां पर क्राइम रेट बहुत बड़े हुए। इंडिया के अंदर हम देखते हैं एनसीवी नेशनल क्राइम ब्यूरो ऑफ जस्टिस, नेशनल क्राइम विक्टिमाइजेशन ब्यूरो एंड जस्टिस, अगर आप ये पढ़ते हैं, इसी तरीके से डेक्कन क्रॉनिकल का 2008 का अगर आप पढ़ते हैं उसके अंदर ये बताया गया कि हिंदुस्तान में हर आधे घंटे में एक रेप का वाकया। हिजाब का सिस्टम अगर फॉलो नहीं करेंगे तो एक्सटर्नल पीस नहीं मिल सकता। कुरान मजीद में ना सिर्फ अमन अमन मिसाल के तौर पर मैं तो अमन 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 कहने से अमन नहीं, अमन कायम करना है तो दिन में 23 मरतबा 100 मरतबा तस्बीह पढ़ने से नहीं। सहाबा इकराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिकल लोग थे। कुरान मजीद और सही अहादीस हमें प्रैक्टिकल मालूमात देती है। सिर्फ अमन अमन कहने से नहीं आता, बल्कि अमन कैसे कायम होता है, उसका तरीका क्या है, वो एस्टैब्लिश कैसे होता है, वो डिटेल फार्मूले भी बताना पड़ेगा। पहली चीज ये है कि कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हिजाब का सिस्टम दिया है। हिजाब का सिस्टम दिया है यानी कि खवातीन को चाहिए कि वो पर्दे को फॉलो करें। मर्द और खवातीन को अलग अलग यानी कि ऑपोजिट सेक्स मिंगलअप नहीं होना चाहिए, बेजा इख्तिलात नहीं होना चाहिए, नारवा इख्तिलात नहीं होना चाहिए। बिला जरूरत मर्द और औरतों को आपस में इख्तिलात करने से रोकना चाहिए। इससे कई क्राइम से बच जाते हैं और मुआशरा पूरा सिक्योर हो जाता है। अगर हम यूएस की और हिंदुस्तान की ये स्टैटिस्टिक को सामने रखकर देखते हैं तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जो हिजाब की हिकमत बताई, सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 के आयत नंबर 59 में अल्लाह ताला कह रहे हैं युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन, उनको चाहिए कि वो अपने सर के ऊपर से दुपट्टे को डाल लें। यानी ऊपर से मतलब निकला कि चेहरा खुद ब खुद ढक गया। लोग कहते हैं ना चेहरा खुला रखना है नहीं रखना है। इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं सूरह अहज़ाब नंबर 33 के आयत नंबर 59 में चेहरे को भी ढक के रखना चाहिए जब अगर वो औरत गैर महरिमों के सामने निकले, घर के बाहर निकले। युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन, ऊपर से नीचे तक उसको पर्दा खींच लेना चाहिए, हिजाब मेंटेन करना चाहिए। आगे अल्लाह ताला कह रहे युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन, ये उनके लिए करीब है कि वो पहचान ली जाएंगी कि भाई ये लोग ये कोई इनवाइट नहीं कर रही हैं, पहचान ली जाएंगी। उनको ऐसी पहचान मिल जाएगी कि जिसकी बुनियाद ऐसी पहचान मिलेगी कि जिसकी बुनियाद पर उनको तकलीफ नहीं होगी, तकलीफ से बच जाएंगे। यानी हिजाब का जो सिस्टम है औरत को सताने के लिए नहीं बल्कि औरत की सिक्योरिटी के लिए, औरत को आउटडेटेड करने के लिए नहीं बल्कि औरत की सिक्योरिटी के लिए। लेकिन आज उस हिजाब सिस्टम पर फ्रांस जैसे मुल्कों में पाबंदी लगाने की कोशिश की जा रही है, पाबंदी लगाई जा रही है और कहा कि नहीं ये औरत के ऊपर जुल्म है, क्योंकि गैर मुस्लिम भाई ये समझते हैं,
غیر مسلم بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کہ عورتیں نہیں کرنا چاہ رہی, مرد شاید زبردستی کرا رہے ہوں گے, تو وہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری عورتوں کو آزادی دلائے. جبکہ بات ایسی نہیں ہے. ہم مسلمان عورتوں کو حکم نہیں دیتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دیتا ہے خواتین کو کہ وہ پردہ کر. یہ اللہ کے حکم کی وجہ سے, نہ کہ مسلمانوں کی وجہ سے یا مردوں کی وجہ سے. اور اس میں اللہ کا نہیں, پہلے وہ خواتین کا خود بھلا اس کے اندر ہو, ان کی سیکیورٹی مراد ہے اس کے اندر. ایک طرف وہاں پر کہا نہیں عورتوں کے لیے اس کے اندر آؤٹ ڈیٹڈ کرنے کی بات ہے. آؤٹ ڈیٹڈ نہیں بلکہ اس کی سیکیورٹی ہے. نیپال کے ٹی وی پر جب میرا انٹرویو ہو رہا تھا تو اس وقت پر مجھے انٹرویو میں پوچھا گیا, ہم نے سنا ہے کہ اسلام عورتوں کو گھر کے باہر نکلنے نہیں دیتا. ہم نے سنا ہے کہ اسلام عورتوں کو گھر کے باہر نکلنے نہیں دیتا, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ تو میں نے کہا اسلام میں حجاب کا اور برقعے کا سسٹم یہ بتلا رہا ہے کہ عورت گھر کے باہر نکل سکتی ہے, اسی لیے تو حجاب کا سسٹم ہے. کیا عورت برقعہ پہن کے شوہر کے سامنے بیٹھ جائے گی؟ تو اس نے کہا ارے میرے سے سوال غلط ہو گیا, کرارا سوال کرارا جواب. یعنی آج ضروری ہے کہ میڈیا کے بعض گوشے اگر حجاب کو ہے تو بیان کرتے ہیں یا پھر حجاب کا مذاق اڑاتے ہیں. آپ کو صحیح طور پہ جواب دینا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس میں معاشرے کا امن جڑا ہوا. سوسائٹی میں اگر امن آنا ہے تو اس حجاب کے سسٹم کو محفوظ رکھنا بہت ضروری ہے. اس میں عورتوں کا بھی بھلا ہے اور مردوں کا بھی بھلا ہے انشاءاللہ. عورتوں کی وجہ سے مردوں کا بھی بھلا ہے انشاءاللہ. سیکنڈ چیز, سود کی وجہ سے دنیا میں دہشت گردی ہو رہی ہے. سود کی وجہ سے دنیا میں امن غارت ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 276 کے اندر, یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ تعالیٰ سود کو مار کریں گے, اس میں نقصان ہے, فائدہ کبھی نہیں ہے. وہ یربی الصدقات, اور صدقات اور زکات کو اللہ پروموٹ کر کے رہیں گے, اس کے اندر فائدے ہی فائدے رکھے گئے. مثال کے طور پہ فی الوقت پوری دنیا میں سود کی وجہ سے کیا حالت بنی ہوئی ہے, کتنا امن غارت ہو رہا ہے, اندازہ لگائیے آپ. نہرو جی نے تھرڈ ورلڈ کنٹری کا ٹرم کوائن کیا. سب سے پہلے تھرڈ ورلڈ کنٹری کا ورڈ کوائن کرنے والے کون ہیں؟ نہرو جی ہیں. کیونکہ جب انہوں نے دیکھا کہ دنیا میں کچھ لوگ ہیں جو بہت زیادہ مالدار ہوتے چلے جا رہے ہیں اور دنیا میں کچھ غریب ملک ہیں. کتنے غریب ملک پائے جاتے ہیں آپ؟ 155 کنٹریز ہے جن کو تھرڈ ورلڈ کنٹری کہا جاتا ہے. 155 کنٹریز جن کو تھرڈ ورلڈ کنٹری کہا جاتا ہے. یعنی یہ وہ ملک ہے جہاں پر لوگ بڑے پریشان ہیں, ایک ایک روٹی کے لیے بھی وہاں پر ایسے لوگ پائے جاتے ہیں بھاری تعداد میں جن کو بڑی تکلیفیں ہوتی ہیں روٹی کھانے کے لیے بھی, ایسے کئی تعداد میں پائے جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے اگر ہم دیکھتے ہیں سود کی وجہ سے جو نقصان ہو رہا ہے اس میں یہ ہے کہ دا بیونڈ ڈیپینڈنسی کلچر میں ایک شخص لکھ رہا ہے, اورینٹلس لکھ رہا ہے, سود کی وجہ سے امیر ہوتا چلا جاتا ہے اور غریب ہوتا چلا جاتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم ہندوستان کی سٹیٹسٹک کا مطالعہ کریں گے, ریزرو بینک آف انڈیا 2008 سے آپ فالو کر لیتے آ جائیے, اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہندوستان نے جو دنیا کے دوسرے ملکوں سے قرضہ لیا, کتنا قرضہ لیا ہندوستان نے؟ 201.4 بلین ڈالر کا قرضہ لیا ہندوستان نے. اس پر انڈیا کو 2008 سے پڑھتے آئیے, انڈیا کو اس پر کتنا سود دینا ہے؟ انڈیا کو اس پر سود دینا ہے 16 بلین ڈالر کا. انڈیا کو اس کے اوپر سود دینا باقی ہے. کب اصل پیسہ پے کریں گے اور کب وہ سود کو پے کریں گے, آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. اور افریقہ کے ملکوں نے جو قرضہ لیا $1 پہ آج ان کو کتنے ڈالر دینے کا ہے؟ $7 دینے کا, $7. اس کا مطلب نکلا کہ غریب ہوتا چلا جا رہا ہے اور امیر ہوتا چلا جا رہا ہے. اور بالکل اگر آپ دیکھیں گے فی الوقت پوری دنیا میں 2008 اور 2009 میں جو جی ڈی پی ریٹ تھا اور دنیا کے جتنے بھی کرنسی پائے جاتے تھے ان سب کو ہم نے ملا کر کیلکولیٹ کیا, $65.61 ٹریلین پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں. آپ تعجب کریں گے کہ $65.61 ٹریلین میں کا جو 2/3 حصہ ہے, اس کا جو ثلثین حصہ ہے, 2/3 حصہ کتنے لوگوں کے ہاتھ میں ہے؟ دنیا کی جو 7 بلین آج کی آبادی ہے اس میں سے اگر 50% لوگوں کے ہاتھ میں وہ پیسہ ہے تو بات سمجھ میں آ رہی. 50% لوگوں کے ہاتھ میں بھی پیسہ نہیں ہے. 2/3 پیسہ کتنے لوگوں کے ہاتھ میں؟ 10% لوگوں کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے, 1% کے بھی ہاتھ میں نہیں ہے. 0.15 لوگوں کے ہاتھ میں دنیا کا 2/3 پیسہ رکھا ہوا ہے. باقی کے 1/3 میں ہم پورے نہیں گزار رہے, یہ سود کی وجہ سے.
पहला यकून अज़ूलतम बैनल अग़नियाइ मिनकुम। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया ऐसी तुम इकोनॉमिक सिस्टम ना बनाओ कि जिसकी वजह से माल एक जगह पर जमा हो जाए, नतीजे में दहशतगर्दी आएगी, फिर गरीबी बढ़ेगी, चोर ज्यादा हो जाएंगे, लोग डाका डालेंगे, लोग लालच पैदा हो जाएगी, सूद। थर्ड, जिसकी वजह से एक्सटर्नल पीस गारत होता है, मुआशरे का अमन गारत होता है, शराब। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया सूरह 5 की आयत नंबर 90 के अंदर, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु, के बेशक शराब, वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमल शैतान, के आगे अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कहा कि ये शैतान के अमल में से। फिर आगे कहा गया कि शैतान तो तुम्हारे दरमियान बगावत और बगदा डालना चाहता है। शराब पीने की वजह से आदमी हर बुराई करना शुरू कर देता है, क्योंकि खमर कहते हैं अरबी जबान में कि जो चीज ढांप ले। जब आदमी शराब पीता है तो उसकी अकल को कोई चीज ढांप लेती है, उसके सोचने की जो ताकत है उसको कोई चीज ढांप लेती है। उसके बाद आदमी गलत और सही की तमीज खो बैठ जाता है। वो अपने ही माँ पर या अपने घर के औरतों पे बाद औक़ात वो रेप कर जाता है। जब उसको नशा आता है तो उसको पता चलता है कि वो जेल में पड़ा हुआ है। उसको जब नशा उतरता है तो जब उसको पता चलता है कि वो तो या तो हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा हुआ है। जितने भी बहुत सारे क्राइम हो रहे हैं और इसी तरीके से जितने एक्सीडेंट पाए जा रहे हैं यूएस के अंदर, कहा कि उसमें के 6% वो लोग होते हैं जो शराब की हालत की वजह से ये सारे काम करते हैं। अगर माशरे से शराब को ख़त्म कर दिया जाए, सूद को ख़त्म कर दिया जाए और इसी तरीके से हिजाब का सिस्टम सही फॉलो किया जाए तो इंशाअल्लाह माशरे में अमन आ जाएगा। चौथा पॉइंट ये है कि नाइंसाफ़ी, मिसाल के तौर पर अगर कहीं पर भी कोई अचानक दहशतगर्दी पेश आती है तो फौरन अब्दुल्ला या अब्दुल रहमान का नाम लिख दिया जाता है। बाद में पता चलता है कि उसने कुछ नहीं किया तो उसका मुआशरे में तो आपने बदनाम कर दिया। फिर उसके बाद जब उसको छोड़ते हैं तो मुआशरे में लोग उससे डरना शुरू करते हैं, लोग अपने आप से दूर करना शुरू करते हैं। फिर उसके बाद ये आदमी कहता है मैंने कुछ नहीं किया और मुझे बदनाम कर दिया, अब वो कहेगा अब मैं बदला लेकर बताऊं। तो गोया के मीडिया के बाद गोशे जो इस्लाम के खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं या किसी भी चीज का, ये नाइंसाफी जो कुछ भी हो रही है उसकी बुनियाद पर भी दहशतगर्दी फैलती। और इसी तरीके से दुनिया में दहशतगर्दी का जो 5वां, इसको कुरान मजीद ने जो तरीके से कर्ब किया, जिसको दबाया है, दुनिया की किसी भी मजहबी किताब में इससे बेहतर कोई सोल्यूशन नहीं पाया था। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में दहशतगर्दी को कैसे खत्म किया जाए उसके बारे में इरशाद फरमाया कि पहले दहशतगर्दी क्या होती है उसको आप समझेंगे। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एंड वॉर, इसके अंदर बताया गया कि दहशतगर्दी का मतलब यह है, अभी तक 109 डेफिनेशन बताए गए। कितने? 109 डेफिनेशन बताए गए। यानी कि आज तक कोई भी दहशतगर्दी की एक डेफिनेशन पर पूरे लोग मिलकर मुत्तफिक नहीं हुए अभी तक भी। लेकिन पूरे 109 डेफिनेशन का खुलासा यह है, एक पॉइंट सारे डेफिनेशन में एक पॉइंट जरूर है, वो ये है कि जितने भी मासूम है, अगर किसी ने भी किसी भी इनोसेंट को मार दिया तो वो दहशतगर्दी है। 109 डेफिनेशन सब इस तारीफ को मानते हैं। अगर ये तारीफ है कि किसी एक इनोसेंट को मार देना दहशतगर्दी है तो 1400 साल पहले कुरान मजीद ने ये डेफिनेशन दिया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया मिन अजलि ज़ालिका कतबना अला बनी इसराइल, सूरह माइदा नंबर 5 के आयत नंबर 32 में अल्लाह ताला कह रहे हैं अन्नहु मन क़तल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्दी फकअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ व मन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। अगर किसी ने एक मासूम की जान ले ली, इनोसेंट, चाहे मासूम मुस्लिम हो चाहे मासूम गैर मुस्लिम हो, अगर किसी भी मुसलमान ने किसी भी गैर मुस्लिम या मुसलमान जो कि इनोसेंट है अगर उसको मार देता है तो उसने पूरे इंसानों को मारने का गुनाह उस मुसलमान को लिखा जाएगा। अगर कोई भी किसी भी इनोसेंट मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो, अगर उसकी जान बचाता है तो उस मुसलमान को या उस इंसान को पूरे इंसानों के, उस मुसलमान को पूरे इंसानों के जान बचाने का सवाब लिखा जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 9 हदीस नंबर 49 में, मन क़तल मुआहिदन लम यरह राइहतल जन्नह, जिसने किसी भी ऐसे गैर मुस्लिम को मार दिया जो आपके साथ एग्रीमेंट करके रह रहा था। हिंदुस्तान का प्लेस ऑफ एग्रीमेंट है जहां पर मुस्लिम और गैर मुस्लिम सब मिलकर रहते हैं। जिसने किसी भी गैर मुस्लिम को मार दिया तो उसने मन क़तल मुआहिदन लम यरह राइहतल जन्नह, कि जो कोई भी मुसलमान अगर किसी भी इनोसेंट नॉन मुस्लिम को अगर वो मार देता है, लम यरह राइहतल जन्नह, तो ये मुसलमान
اس انوسینٹ غیر مسلم کو جس نے معاہدہ کر کے آپ کے ساتھ رہتا ہے، اگر کوئی مسلمان ایسے ایگریمنٹ کیے ہوئے غیر مسلم کو مار دیتا ہے، وہ انوسینٹ تھا، وہ غیر مسلم، تو یہ مسلمان کے بارے میں آ رہا ہے کہ مسلمان جنت کی خوشبو تک بھی نہیں سونگے گا۔ قرآن مجید میں جو بات بتائی گئی ہے، اگر اس کو ٹھنڈے دل سے سوچا جائے، سورہ مائدہ نمبر 5 کے آیت نمبر 33 میں کہا گیا کہ جو لوگ زمین میں فساد کرتے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، ان کو سولی پہ لٹکا دیا جائے، ان کو دردناک سزائیں دی جائے، اور اسلام کا سسٹم یہ ہے کہ سزا دیتے وقت پبلک کے سامنے لا کر سزا دی جائے تاکہ دوسرے لوگ اس سزا کو دیکھ کر سبق لیں۔ دنیا میں کون سا ایسا مذہب یا دنیا میں ایسا کون سا کانسٹیٹیوشن ہے جہاں پر امن کی بات بھی ہے اور ساتھ میں ڈیٹیل آئی ہے، تفصیلات کے ساتھ آئی ہے؟ میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے میں خلاصہ کروں گا، وہ یہ ہے کہ امن دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک امن ہوتا ہے انسان کا ذاتی امن، اور دوسرا ہوتا ہے معاشرے اور سوسائٹی کا امن۔ جو انسان کا ذاتی امن ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا ایک ہے اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ ڈیٹیل کے ساتھ جو قرآن و صحیح حدیث میں جو اللہ کا تعارف اگر اس کو مان لے گا تو ایک انسان کو صحیح طور پر امن آئے گا، اور اللہ نے اپنی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سلیکٹ کر کے بھیجا ہے اس سے اس زمین کے پیدا کرنے والے کی اچھا معلوم ہوگی اور اس زمین پر صحیح طور پہ رہنے کا طریقہ معلوم ہوگا، امن آ جائے گا، آخرت کا تصور زندہ رہے گا تو انشاءاللہ آدمی کے اندر امن آ جائے گا۔ ایکسٹرنل پیس کے لیے میں نے آپ کو 5 مثالیں دی ہیں اور وہ 5 مثالوں کا میں نے آپ کو خلاصہ کیا ہے۔ تو میں اپنی آخری پیغام جو یہاں پر غیر مسلم پائے جاتے ہیں، مسلم بھائی پائے جاتے ہیں، ان سب کو میں آخری پیغام 1 منٹ میں یہ دینا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کے آیت نمبر 85 میں، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور ریلیجن لے کر قیامت میں آؤ گے۔ اگر کوئی بھی مسلم یا کوئی بھی غیر مسلم اگر قیامت کے دن مرنے سے پہلے اگر کوئی مسلمان کلمہ چھوڑ دیتا ہے، اسلام چھوڑ دیتا ہے تو بھی نقصان۔ کوئی بھی مسلم یا کوئی بھی غیر مسلم دنیا میں کوئی بھی ہو، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور ریلیجن لے کر، کوئی اور راستہ لے کر، کوئی اور طریقہ لے کر قیامت میں اللہ کے پاس آئے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرنے والے نہیں ہیں، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہے۔ میں اپنے غیر مسلم بھائیوں کو بڑے عزت اور احترام کے ساتھ اس آیت پر غور کرنے کی میں دعوت دیتا ہوں، کیونکہ میں سیلفش بننا نہیں چاہتا، میں خود غرض بننا نہیں چاہتا کہ میں اکیلا اسلام قبول کر کے جنت میں چلا جاؤں۔ ایک مسلمان کو خود غرض نہیں ہونا چاہیے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، مسلمان بہترین مسلمان وہ ہے جو لوگوں کے فائدوں کی سوچتا ہے۔ فائدہ کیا ہے؟ کہ لوگوں کو جہنم سے بچائے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کو جہنم سے بچائے۔ سب جہنم سے بچانے کا سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85 میں کہا گیا کہ مرنے سے پہلے ہم سب کا ریلیجن اسلام رہنا ہے، تب جا کے آخرت کا بھی امن ملے گا، آخرت کی بھی شانتی ملے گی۔ دنیا کی تو شانتی ملے ہی، آخرت کی بھی شانتی ملے گی جبکہ ہم اپنا ریلیجن اسلام رکھیں گے۔ چونکہ میں سیلفش بننا نہیں چاہتا، میں نے بہت ہی کلیئر انداز میں اس لیے میسج دیا، کل کے دن کو یہ نہ کہنا کہ ہمیں خبر نہ ہوئی، کہ ہمارے کو اتنا بیان دیا لیکن ہمارے آخرت کے بارے میں نہیں بتایا۔ تو میں یہ معلومات شیئر کرنا چاہتا، کسی پر اٹیک میرا مقصد نہیں ہے، کسی کو گرانا میرا مقصد نہیں ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ میں جب یہ آیت پڑھا، اس آیت کے اندر یہ ہے کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اللہ ایکسپٹ نہیں کرنے والا ہے، تو میرے غیر مسلم بھائیوں کو میں جہنم میں جلتے ہوئے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ خالی اس جذبے کے تحت میں اپنی بات میں شیئر کر رہا ہوں۔ میں اور ہم سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کا حقیقی امن حاصل کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ، شیخ کی تقریر سے پتہ چلا کہ اسلام صرف امن چاہتا ہے اور زندگی جینے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے۔ الحمدللہ۔ اب ہم کوشچن اور آنسر کا سیشن چالو کرنے جا رہے ہیں۔ کیا معلوم پڑ جاتا ہے؟ حق معلوم پڑ جاتا ہے کہ سود حرام ہے، تو ایسے میں ان لوگوں کو گناہ کیا ہوگا، اور اس پر ایسے لون میں ڈوبے ہوئے لوگوں نے کیا کرنا چاہیے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی نے ٹاپک سے ریلیٹڈ سوال کیا، کیونکہ ہم نے آپ کو
یہ مثال دی تھی کہ معاشرے کا ایکسٹرنل پیس یعنی معاشرے کا سوسائٹی کا یعنی انسان کا ایک ہوتا داخلی امن, دوسرا ہوتا ہے خارجی امن. اس کے لیے سود بہت بڑا ذمہ دار ہے. سود یعنی کہ جس کو ہم انٹرسٹ کہتے ہیں اور بڑی آسانی کے ساتھ آج دنیا میں انٹرسٹ ایک کاروبار بن چکا ہے, اس کو روکنے سے رک نہیں رہا ہے. لیکن معاشرے میں اور دنیا میں کتنا نقصان پہنچا رہا ہے اس کی میں نے اسٹیٹسٹک آپ کو دی. اس کی بنیاد پر بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ ایک مسلمان کو اگر یہ پتا چل جائے کہ سود حرام ہے, غلط ہے, اب بات پتا چل گئی تو ایسے وقت پر اس کو کیا کرنا چاہیے, اس کا گناہ کیا ہے, اور بھی بتائیں, شاید اور ڈیٹیل میں گناہ جاننا چاہ رہے میرے بھائی. جی ہاں, تو اس بارے میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا, قرآن مجید میں بھی اس کے نقصانات بتائے گئے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 275 میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہے ہیں, الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس, کہ جو لوگ سود کھائیں گے تو قیامت میں جب آئیں گے تو پاگلوں کی طرح آئیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ ان کو پاگلوں کے جگہ بے عزت کر کے اٹھائے گا. ایک مومن ایک مسلمان کے لیے آخرت کا نقصان بڑا ہوتا ہے بہت زیادہ, تو اس کو سمجھنا چاہیے اور آج ہی توبہ کر کے اٹھے. اس سے پہلے سود پر میرے یوٹیوب پر بیانات ہیں پورے, الحمدللہ بیان کے بعد اللہ نے توفیق دی, میری کوئی اس میں بڑائی نہیں ہے, بیان سننے کے بعد اللہ نے توفیق دی. نہ جانے کتنے ہی لوگوں نے آ کر کہا ہم توبہ کرتے ہیں, اور لا کر انہوں نے اپنے پیپر اور کاغذات میرے سامنے پھاڑ دیے. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہاں پر بھی اگر کوئی بھائی سود میں یا کسی بھی طریقے سے پھنسے ہوئے تو انشاءاللہ وہ عہد کر کے اٹھیں گے کہ آج سے میں کسی بھی اعتبار سے سود کا کوئی کھانا یا کوئی تن کا کوئی چاول کوئی چھوٹی چیز بھی اپنے پیٹ میں نہیں ڈالوں گا, نہ اپنے کوئی زندگی میں لاؤں گا انشاءاللہ. اور اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کو خون کے سمندر میں ڈال دیا جاتا ہے. وہ جو سود کھاتا ہے, وہ جو سود کھاتا ہے اس کو, جیسا کہ سمورہ بن جندب کتاب الرؤیا صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث شریف ہے کہ اس کو ایک خون کے سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے. گندی بو کی وجہ سے بھاگ کر آنا چاہتا ہے تو ایک فرشتہ جو ساحل پر ٹھہرا ہوا اس کو مارے گا, پھر وہ جا کر وہ خون کے سمندر میں گر جائے گا. یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اگر کوئی سود کھاتا ہے, اگر کوئی آدمی سود کھاتا ہے, کہا درہم و ربا, اگر کوئی ایک درہم یعنی آج کے حساب سے اگر سمجھے آپ ایک روپے کو مثال سمجھے, ہم درہم کے مساوی اگر کر دیں اتنے روپے اگر کوئی کھا لیتا ہے تو کہا 33 مرتبہ زنا کرنے سے بھی بڑا اس کا گناہ لکھا جائے گا. بعض لوگ کہتے ہیں بھئی زنا کا جیسا ورڈ ایسا کلیئر استعمال مت کیجئے, پبلک میں ذرا شرم سے کام لیجئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے زیادہ شرم والے تھے, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کا ورڈ استعمال کیا تو میں کیوں استعمال نہ کروں. ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ایکسٹرا آرڈنری تقوی یا حیا بتانے کی ضرورت نہیں ہے. نبی کیوں, اس لیے کہ کیونکہ سود کا گناہ ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آتا, کیونکہ کمائی ہوئی نوٹ بھی سیم ہے, سود کی نوٹ بھی سیم ہے, تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا, اس لیے گہری مثال دیں گے تو ہی سمجھ میں آئے گا. ایک زنا کے لیے اگر شادی شدہ زنا کرتا ہے تو پتھر مارا جاتا ہے, غیر شادی شدہ اگر زنا کرتا ہے تو کوڑے مارے جاتے ہیں. کتنی بڑی, اتنا بڑا گناہ اور کتنی بڑی سزا ہے. کہا کہ اگر کوئی آدمی سود کھاتا ہے تو 33 مرتبہ ایسے زنا کرنے کا گناہ لکھا جائے گا. اندازہ لگائیے, اللہ حفاظت فرمائے. تو میرے بھائی آپ کو میں نے کچھ حدیثیں پیش کی ہے, آپ کے سوال سے انشاءاللہ جتنے لوگوں کو بھی ہدایت ملیں گی ان سب کا ثواب آپ کو ملے گا انشاءاللہ. ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ جو اسٹیٹسٹک میں نے بتائی عالمی اعتبار سے, لاجیکل اعتبار سے بھی جو سود کے نقصانات ہیں وہ نقصانات اس میں بھی آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے کہ دنیا آج کتنے غریب ہیں جو نانے ایک ایک ٹکڑے کے لیے ترس رہے ہیں. جیسا کہ میں نے کہا 65.61 ٹریلین ڈالر میں کا 2/3 حصہ صرف اونلی 0.15 لوگوں کے ہاتھ میں ہے. باقی کی دنیا میں کیا حالت ہے جانتے ہیں کہ فی الوقت پوری دنیا کے اندر ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کئی کثیر تعداد میں کہ جو ایک ایک روٹی کے لیے رات میں ترس کر سو جاتے ہیں. اسٹیٹسٹک بتلا رہی ہے کہ اگر اپنے مال میں کا 2.5% پورے مالدار, وہ جو مالدار ہیں 2/3% جو مالدار ہیں, اگر اپنے مال میں کا صرف 2.5% اللہ کی راہ میں لگا دیں تو دنیا میں جتنے بھی بلو پاورٹی لائن ہیں وہ ابو پاورٹی لائن ہو جائیں گے. انشاءاللہ نیکسٹ سوال لیتے ہیں. مائک نمبر 3 پہ. جی, ہم نان مسلمز یا مسلمز کوئی بھی جو انٹرسٹ کھاتا ہے
کیا ہم ان کے گھر پہ یا ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہن نے بہت ہی بہترین سوال کیا ہے. اگر کوئی مسلم یا غیر مسلم سود کھاتے ہوں تو ایسے وقت پر کیا ہم ان کے گھر میں کھانا کھا سکتے ہیں یا نہیں کھانا کھا سکتے؟ یہی سوال ہے میرے بہن کا. جی ہاں. اچھی بات. شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے اس کا بہترین جواب دیا ہے. جو آدمی آپ کو دعوت دے رہا ہے, کھانے پینے کی دعوت دے رہا ہے یا گفٹ دے رہا ہے, اگر اس کا انکم سورس, کمائی کا ذریعہ, انکم سورس اگر مکس ہے, حلال بھی ہے اور حرام بھی ہے, تو ایسے وقت پر آپ چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو, اس کی دعوت آپ اٹینڈ کر سکتے, کھانا کھا سکتے, اس کا تحفہ آپ لے سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہوں کے پاس سے جو تحفے آتے تھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایکسپٹ کرتے تھے, کیونکہ ان کے پاس حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں تھی. اور اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی دعوت اٹینڈ کرتے تھے. سورہ مائدہ نمبر 5 کی آیت نمبر 5, احل لکم, کہ تمہارے لیے اہل کتاب کا کھانا پینا حلال کیا گیا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی دعوتیں اٹینڈ کرتے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ یہودی سود بھی کھایا کرتے تھے اور ساتھ میں کھجور کے درختوں کی اور اس کو زراعت کر کے باقاعدہ اس کی تجارت کر کے, باقاعدہ اس تجارت بھی تھی ان کے پاس اور سود کا معاملہ بھی تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی دعوت اٹینڈ کرتے تھے. تو اس سے پتا چلا کہ اگر مال میں اگر مکس ہو, حلال اور حرام دونوں ملا ہوا ہے, آپ کو معلوم ہے, انفارمیشن ہے, جاسوسی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بتاؤ وہ کہاں ہے, دعوت دینے سے پہلے جاسوسی کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے مال میں حلال اور حرام دونوں بھی مکس ہے, تو ایسی جگہ پر چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو, آپ دعوت اٹینڈ کر سکتے ہیں. مسلم اور غیر مسلم میں دعوت اٹینڈ کرتے ہوتے آپ کو دیکھنا پڑے گا غیر اللہ کے نام پر کوئی ذبح کیا ہوا چیز نہ رہے, وہ کلیئر ہونا چاہیے. ارے حلال تو ہے نا, کم چلو مولانا نے کہا مکس ہے چلو جا کر کھا لیں گے. نہیں, اگر غیر اللہ کے نام پر چاہے مسلم اور غیر مسلم اور کسی نے بھی ذبح کیا ہو تو پھر وہ گوشت بھی آپ نہیں کھا سکتے. وما اہل لغیر اللہ بہ, سورہ مائدہ نمبر 5 کی آیت نمبر 3. اگر کوئی غیر مسلم بھائی نے ان کے پوجا کا کوئی پرشاد والی چیز اگر آپ کو کھلا رہے ہیں تو وہ بھی آپ نہیں کھا سکتے. وجہ یہ ہے کہ آپ تو مٹھائی کھا رہے ہیں ایک ایسی چیز پر جس کو آپ برا سمجھ رہے ہیں. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں ان بتوں کی پوجا کروں گا تو میں کہاں چلا جاؤں گا, جہنم میں چلا جاؤں گا. مطلب کیا نکلا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے میں جہنم میں چلا جاؤں گا, اور ایک غیر مسلم بھائی وہ سیم کام کر رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں تم جاؤ جہنم میں کھاؤں گا مٹھائی. یہ تو سیلفشنس ہو گیا نا. اسلام سیلفشنس کو پسند نہیں کرتا, اسلام خود غرضی کو پسند نہیں کرتا کہ تم وہ کام نہیں کر رہے ہو, دوسرا آدمی وہ کام کر رہا ہے اور اس کی مٹھائی لا کر تمہیں دے رہا ہے تو کہہ رہے ہیں میٹھا میٹھا کھا لو بھائی. میٹھا کھا رہے ہیں اور سامنے والے کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم اس کو دعوت کا کام بھی نہیں کر رہے ہیں, اس کو جہنم سے بچانے کی فکر بھی نہیں کر رہے ہیں, اس کی مٹھائی کھا لے رہے ہیں. ایک مسلمان ایسا سیلفش نہیں ہو سکتا ہے, خود غرض نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے رہا ہے اور سامنے غیر مسلم بھائی کو جہنم سے بچانے کی فکر چھوڑ کے اس کا الٹا بھی پرساد کھا رہا ہے. تو ان کو بتانا چاہیے کہ بھئی یہ تو ہمارے مذہبی کتابوں کے اعتبار سے بھی غلط ہے, بتوں کی پوجا تمہارے مذہبی کتابوں کے اعتبار سے بھی غلط ہے. یہ کلیئر میسج دینا ہر مسلمان کی ذمہ داری. تو اگر آپ کو کوئی بھی مسلم یا غیر مسلم بلاتا ہے تو سب سے پہلے تو اگر وہ 100% اگر سود ہے, چاہے مسلم بلائے چاہے غیر مسلم بلائے, آپ کو معلوم ہے کہ اس کا پورا کاروبار سود پر ڈیپینڈ ہے, چاہے مسلم بلائے چاہے غیر مسلم بلائے, آپ کو دعوت اٹینڈ نہیں کرنی چاہیے. لیکن اگر اس کے انکم میں مکس ہو تو آپ اس کی دعوت اٹینڈ کر سکتے ہیں, بشرط یہ کہ شرک والی چیز نہ ہو, بشرط یہ کہ غیر اللہ کی چیز نہ ہو, اسلام سے ٹکرانے والا حرام, جیسے حرام ذبیحہ ہے, غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے, یا کوئی اہل کتاب اور مسلمان سے ہٹ کر کوئی بھی غیر مسلم اگر ذبح کر دیتا ہے تو وہ بھی گوشت آپ نہیں کھا سکتے. اگر کوئی غیر مسلم آپ کو ترکاری, سویٹ ایک جنرل خوشی کے موقع پر کھلاتا ہے, شادی کی وجہ سے یا اس کو پاس ہونے کی بنیاد پر, ایسی جو جنرل دعوتیں ہیں اگر وہ آپ کو کھلاتا ہے اور وہ سود اس کے اندر نہ ہو تو آپ کھا سکتے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ بت پرستی والی چیز نہ ہو, شرک والی چیز نہ ہو, حرام والی چیز نہ ہو. اگر وہ ویجیٹیبل والی چیز ہو اور اسی طرح سویٹ والی چیز ہے جس کے اندر کوئی بھی حرام کا ایلیمنٹ نہیں پاتا, اسلامی اعتبار سے شریعت سے ٹکرانے والی چیزیں کوئی اس میں نہیں پائی جاتی ہیں, اگر کوئی مسلم کھلاتا ہے یا غیر مسلم کھلاتا ہے اور اگرچہ کہ اس کے انکم میں مکس بھی کیوں نہ ہو حلال اور حرام, تو آپ کھا سکتے ہیں. لیکن بہتر ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ فلاں آدمی کے حرام بھی مکس ہے
تو آپ کو اس کی اصلاح کرنا, نصیحت کرنا واجب بھی ہے نکلنے سے پہلے. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہوا. میں غیر مسلمان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ آؤ اور اسلام اور آپ کے بھی مذہب کے کوئی بھی سوال رہے گا تو آپ آ کے پوچھ سکتے ہو. مائک نمبر 1 پہ. ہلو, ابھی شیخ صاحب نے بتایا کہ مرتے وقت. سر آپ کا نام؟ میرا نام ملیش منٹھالکر ہے, میں نان مسلم ہوں. میں شیخ صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں, ابھی شیخ صاحب نے بتایا کہ مرتے وقت اگر آدمی اسلامی دھرم سے تعلق نہیں رکھتا ہے تو وہ جنت نہیں پا سکتا. اسی طرح کرسچن لوگ بھی کہتے ہیں کہ اگر عیسیٰ کو نہیں مانو گے تو تم سورگ میں نہیں جا سکتے. اسی طرح ہندو پنڈت بھی کہتے ہیں کہ تم ہندو دھرم کو نہیں مانو گے تو تم سورگ میں نہیں جاؤ گے. اگر تینوں اس طرح بتاتے ہیں تو کس کو ہم, کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے اس میں؟ بہت بہت اچھا آپ نے سوال کیا, بھائی نے بہت اچھا سوال کیا. بڑی ہم عزت کے ساتھ, بڑے احترام کے ساتھ ہمارے بھائی کا ہم یہاں پر استقبال کرتے ہیں اور آپ کے سوال کو ہم بڑی عزت کے ساتھ یہاں پر سن رہے. میں امید کرتا ہوں کہ اللہ میرے زبان سے ایسے الفاظ نکالے کہ ہم سب پر صحیح بات کیا ہے کلیئر ہو جائے انشاءاللہ. تو بھائی نے یہ سوال کیا, محترم بھائی نے, کہ ہر مذہب والا یہی دعویٰ کرتا ہے, ہندو مذہبی کتاب والے پڑھنے والے یا ہندو مت والے, کہ اگر آپ ہندوازم کو قبول نہیں کریں گے تو بعد میں آپ کو سورگ میں جانا مشکل ہو جائے گا. اور اسی طریقے سے اگر عیسائی بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر تم عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانو گے تو پھر ایسے وقت پر تمہارے لیے بھی جنت نہیں ملے گی. اور مسلمان بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اسلام کو قبول نہیں کرو گے تو تمہیں جنت نہیں ملے گی. تو ان میں سے کس کی بات ماننی چاہیے؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ جس بات کو بھی آپ ماننا چاہ رہے ہیں پہلے آپ انالائز کیجئے کہ کیا بنیاد پر وہ کہہ رہے ہیں. مثال کے طور پر عیسائی حضرات یہ کہہ رہے ہیں کہ تم یہ مان لو کہ عیسیٰ علیہ السلام تمہارے گناہ کے لیے مر چکے ہیں. سیلویشن کا کانسیپٹ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تمہارے گناہوں کے واسطے وہ مرے ہیں. اگر تم یہ مان لو گے تو پھر تمہارا مغفرت ہو جائے گی, تم کو سورگ مل جائے گا, جنت مل جائے گی. لیکن پورے بائبل کے اندر یہ ورڈ ہمیں نہیں ملتا. اتنا بڑا عقیدہ, اتنا بڑا دعویٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی کے اندر, پوری بائبل اٹھا کے آپ پڑھ لیجئے, آپ خود پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ, آپ خود جا کے دیکھ لیجئے. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میں تمہارے گناہوں کے لیے مر رہا ہوں, تم اگر مجھے مان لو گے تو پھر تمہارے گناہ سب معاف ہو جائیں گے اور تم جنت میں چلے جاؤ گے. یہ جملہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں کہیں پر بھی نہیں کہا. کا مطلب نکلا کہ آپ کو البتہ ابھی یہ ملے گا کہ میرے بعد, اگر آپ بائبل پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 18, میں ان میں سے تمہارے ان کے برادرین میں سے ایک ایسے کو اٹھاؤں گا اور وہ آ کر تم کو بتلائیں گے. اور کہا کہ کئی ایسی چیزیں, عیسیٰ علیہ السلام بھی کہتے تھے, کئی ایسی چیزیں ہیں جو میں تمہیں نہیں سمجھا سکتا, میرے بعد ایک آئے گا. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14. کا مطلب نکلا کہ آپ کو البتہ ابھی یہ ملے گا کہ میرے بعد, اگر آپ بائبل پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 18, میں ان میں سے تمہارے ان کے برادرین میں سے ایک ایسے کو اٹھاؤں گا اور وہ آ کر تم کو بتلائیں گے. اور کہا کہ کئی ایسی چیزیں, عیسیٰ علیہ السلام بھی کہتے تھے, کئی ایسی چیزیں ہیں جو میں تمہیں نہیں سمجھا سکتا, میرے بعد ایک آئے گا. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 15 16 اور 17, کہ وہ ایک کمفرٹر آئے گا, ایک پارکلیت آئے گا, وہ آ کر تم کو اور باتیں بتلائے گا. یعنی پیشن گوئی کر کے جا رہے ہیں. اگر آپ پارکلیت کا ترجمہ کریں گے پیراکلیٹوس, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہکو ممتکم وکلو محمد زہود و زہر بینا جروسلم. اگر ہم عیسائیوں کی, چاہے وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ ہو چاہے نیو ٹیسٹمنٹ, تو اس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم کو اگر کامیاب ہونا ہے تو ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے, تم کو اگر ان کو فالو کریں گے تو تم کو جنت ملے گی, تم کو نجات ملے گی. یہ ورڈ آ رہا الٹا بھی. اور اگر ہم یہ کہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تمہارے گناہوں کے لیے آئے,
اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے تو اس کو جنت ملے گی، تمہارے گناہوں کے لیے انہوں نے اپنی جان دے دی. تو سوال یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے لوگوں کو تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں معلوم ہی نہیں تھا، تو پھر ان کی جنت کا کیا ہوگا، ان کی نجات کا کیا ہوگا؟ اور بھوشیہ پرانا، بھوشیہ کا مطلب ہوتا ہے مستقبل، فیوچر. بھوشیہ پرانا میں فیوچر کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ مہامدا اتھکیات، عبداللہ اڈیار جو کہ ایک بہت بڑے پریسٹ تھے، پجاری تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا. لوگوں نے پوچھا کہ آپ تمل ناڈو کے اتنے بڑے پجاری ہیں، آپ نے اسلام قبول کیوں کیا؟ تو عبداللہ اڈیار صاحب کہتے ہیں کہ جب میں نے بھوشیہ پرانا پڑھی، ہندوؤں کی مذہبی کتابوں میں آ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، تو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پایا اسلام میں، تو میں نے قرآن مجید کو فالو کر لیا، صحیح احادیث کو فالو کر لیا. اگر آپ دونوں کی مذہبی کتابیں پڑھیں گے تو اس کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ورڈ آیا ہے، اور ایک نہیں کئی پجاریوں نے کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا. بلکہ کئی اسلام ٹورمیڈا جو کہ 833 میں ان کی کتاب ہے الرد العریب، تحفۃ العریب فی الرد علی اہل الصلیب، یہ کتاب آج بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہے. انسلم ٹورمیڈا ایک پریس ہے عیسائیوں کے، انہوں نے کہا گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 15 اور 16 یہ 100% محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں پتا دیتی ہے، ایڈریس دیتی ہے. اسی طریقے سے بنجامن داؤد جو اس صدی میں انہوں نے کلمہ پڑھا، جو بہت بڑے پی ایچ ڈی اسکالر ہیں عیسائیوں کے، ان کی کتاب بھی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر. داؤد بنجامن اس کتاب کے اندر بھی انہوں نے کہا میں نے پی ایچ ڈی کی یہ ثابت کرنے کے لیے کہ بائبل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ورڈ نہیں آیا، لیکن پی ایچ ڈی مکمل ہونے سے پہلے انہوں نے کہہ دیا کہ میں ماننے پر کہ قرآن بائبل میں اتنے مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا، اتنے مرتبہ ذکر آیا کہ آخری میں انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسلام قبول کر لیا. تو میں آپ کو پڑھنتو لوگوں کی بات پیش کر رہا ہوں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کی بات پیش کر رہا ہوں. ایک طرف عبداللہ اڈیار، انسلم ٹورمیڈا، ڈیوڈ بنجامن، جب انہوں نے کتابیں پڑھی تو میں نے کہا کہ حق کو معلوم کرنے کے لیے سب سے بیسٹ طریقہ ہے کہ آپ خود کتابیں خود پڑھیے. قرآن میں تو ملے گا ہی ملے گا آپ کو صحیح راستہ، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ، قرآن دنیا کی سچی کتاب ہے اور اس کے اندر کوئی چیز کرپٹ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی چینجز نہیں ہے، اس کو تو سب مانتے ہیں. جبکہ بائبل کے اندر، بائبل کے پریفیس میں لکھا ہوا ہے کہ بائبل کے اندر کافی چینجز آ چکے ہیں. خود پریفیس کے اندر KJV RSV ریوائز اسٹینڈرڈ ورژن اگر آپ جا کے پڑھیں گے تو اس کا پریفیس میں اگر آپ جا کر دیکھیں گے تو اس میں خود لکھا ہوا ہے کہ KJV ورژن کو ہم فالو کرتے ہیں لیکن اس کے اندر بہت سارے کمزوریاں پائی جاتی ہیں. یعنی آپ کو بہت ہی میں میسج اس لیے کلیئر دے رہا ہوں تاکہ ہم کسی کو بھی رہنمائی کرے تو مکمل رہنمائی کرے، کسی کو بھی بتائے راستہ تو صحیح راستہ بتائے. آپ کے سوال کی وجہ سے ہمارے بہت سارے بھائیوں کا ریسرچ انشاءاللہ اور ڈیولپ ہوگا، مجھے امید ہے انشاءاللہ. اور بھائی آگے آئیں گے، اس پر ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں کہ اسکرپچرز کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ بتلایا ہے وہ راستہ محفوظ بھی ہے، سیکیور بھی ہے، کلیئر بھی ہے. قرآن اور صحیح حدیث بغیر کسی تبدیلی کے ساتھ آج ہمارے درمیان موجود ہے. دنیا میں کوئی بھی مذہبی کتاب سیکیورٹی ہونے کا، کلیئرٹی کا اور ہر چیز کے اندر چینج نہیں ہوئی کہہ کر ایسا کوئی بھی دعویٰ نہیں ہے، جبکہ قرآن مجید کو یاد بھی کر کے محفوظ کر دیا گیا ہے، لکھ کر بھی محفوظ کر دیا گیا ہے. اگر آپ استنبول، تاشقند اور انگلینڈ یہاں کے آپ قرآن جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں قرآن مجید لکھا گیا تھا اس کو اور قرآن مجید کو لے جا کر دیکھیں گے آج کا، تو دونوں میں کوئی بھی تبدیلی نہیں ہے. تو جو سیکیور بک ہے وہ آپ کو زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ راستہ بتا سکتی ہے. یہ باتیں اٹیک کرنے کے لیے میں آپ کو نہیں بتا رہا ہوں، میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. مقصد میرا ہے کہ ہمدردی کروں میرے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ کہ اگر میں جنت میں جاتا ہوں اسلام سمجھ کر تو میری ذمہ داری ہے کہ میں سیلفش نہ بنوں، شیئر کروں. یہی مقصد سے میں نے آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو. چلو میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ ہم لوگ بھی اپنے ہندو بھائیوں سے باتیں کرتے ہیں اسلام، تو کچھ لوگ اس طریقے سے سوال کرتے ہیں کہ بھائی یہ مورتی جو ہم رکھتے ہیں یہ دھیان لگانے کے لیے رکھتے ہیں اور کوئی مقصد نہیں ہے اس کا، ہم بھی ایک ہی ایشور کو مانتے ہیں اور مورتی صرف دھیان لگانے کے لیے رکھتے ہیں. تو آپ سے میں اس کی ڈیٹیل جاننا چاہتا ہوں. دوسرا کچھ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ بھائی ہم لوگ سب سے بھائی یہ مذہب جو ہے نا انسانیت کا مذہب ہی سب سے بڑا مذہب ہے اور کوئی مذہب نہیں ہے اس طریقے سے. تو ذرا اس کے بارے میں آپ ڈیٹیل بتائیے. بہت اچھا بھائی نے سوال کیا ہے.
ہمارے مسلم بھائیوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے غیر مسلم بھائیوں کا خیال رکھے, کوئی جہنم میں جانے نہ پائے. یہ ہمیشہ جذبہ رہنا چاہیے. بھائی کہتے ہیں کہ ہم نے کئی غیر مسلم کو سمجھایا کہ آپ لوگ یہ بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں بھائی ہمارا گیان یا دھیان لگانے کے لیے یعنی کانسنٹریشن کے لیے ہم لگاتے ہیں. تو ایسے وقت پر آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ دھیان آپ کو اپنے پہلے مذہبی کتابوں میں دینا چاہیے. سب سے زیادہ دھیان آپ کو کس پر دینا چاہیے؟ آپ کی مذہبی کتابوں پر آپ کو دھیان دینا چاہیے. آپ کی مذہبی کتاب کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے نہ تسیا پرتیما استی, کہ اس کی جو پرتیما ہو ہی نہیں سکتی. اندھن تما پروشنتی اسمبھوتی مپاستے, کہ اندھیرے میں ہے وہ جو 5 بتوں کی پوجا کرتا ہے. آسمان, زمین, آگ, ہوا, پانی. تتو بھویا ایوتے, اس سے بھی زیادہ اندھیرے میں وہ ہے. تتو بھویا ایوتے تمویا اسمبھوتا رتا, جو اسمبھوت کی پوجا کرتا ہے, یعنی اپنے ہی بنائے ہوئے. میں نے اگر مان لیجئے ٹیبل بنایا, میں نے اگر چیئر بنائی اور میں اس کی اگر پوجا کرتا ہوں تو ویدوں کے حساب سے رگ وید بک نمبر 1 اس کی ہم نمبر 164 اور اس کا ہم نمبر 164 اس کی وست نمبر 46, اور اسی طریقے سے یجروید چیپٹر نمبر 40 اس کی وست نمبر 8 اور 9, یجروید چیپٹر نمبر 30 اس کی وست نمبر 3 میں کلیئر بتایا گیا کہ بتوں کی پوجا نہیں کرنی چاہیے. تو آپ پہلے ان کو بتائیں کہ آپ کی کتابوں کے اندر بتوں کا ذکر ہی نہیں ہے, تو آپ دھیان ایسی چیز سے کیوں لگا رہے ہیں جو آپ کے کتابوں کے خلاف جاتا ہے؟ کیا کوئی مسلمان قرآن مجید کے خلاف جا کر اللہ کی بات کر سکتا ہے؟ نہیں. تو اسی طریقے سے کیا کوئی ہندو کتابوں کے خلاف جا کر اوپر والے کی بات کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. تو دھیان لگانے کے لیے, کانسنٹریشن کے لیے آپ قرآن, آپ کے ویدوں اور کتابوں کے خلاف آپ نہیں جا سکتے. تو آپ ان کو یہ بات بتائیے. اسی طریقے سے وہ لوگ کہتے ہیں سب دھرم کی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے, صرف انسانیت کی بات کرنا چاہیے. بہت اچھا پوائنٹ ہے. آپ کہتے ہیں دھرم ہی کرم ہے, کرم ہی دھرم ہے کہتے ہیں, یعنی بھئی پورے کے پورے اچھے اخلاق ہی دھرم ہے. اچھے اخلاق سے رہنا, انسان کے کام آنا, ہیومینٹی, یہ سب سے بڑا ریلیجن ہے. ہم کو انسانیت پر گفتگو کرنا چاہیے, ریلیجن کے بارے میں گفتگو کرنا نہیں چاہیے. تو اس کا جواب آپ یہ دیجئے کہ سب سے بڑی انسانیت یہ ہے. انسانیت کو مانو کہہ رہے ہیں نا وہ لوگ, ہیومینٹی کو مانو کہہ رہے ہیں. سب سے بڑی انسانیت یہ ہے کہ آدمی اپنے پیدا کرنے والے کا حق نہ بھولے. سب سے بڑی انسانیت یہ ہے کہ آدمی اپنے پیدا کرنے والے کو جانے, ورنہ بولے رے کیسا انسان ہے اپنے پیدا کرنے والے کو ہی بھول گیا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں جاننا انسانیت ہے. اللہ نے جو رسول کو بھیجا اس رسول کا حق ادا کرنا, اس کو جاننا بھی انسانیت میں ہی ہے. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ انسانیت کے خلاف جاؤ؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ انسانیت یہ ہے, کرم ہی دھرم ہے, دھرم ہی کرم ہے. تو ہم کہیں گے سب سے بڑا کرم یہ ہے کہ تم انسانوں کے لیے جو کرم کرتے ہو تو انسان کے پیدا کرنے والے کے حق میں شرک مت کرو, یہی سب سے بڑا کرم ہے. اللہ اس طریقے سے آپ جواب دے سکتے ہیں. یا اسی طریقے سے بدھزم میں کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ زیادہ اللہ کے بارے میں گفتگو مت کرو, انسانوں کے بارے میں گفتگو کرو, انسانوں کے احترام کے بارے میں گفتگو کرو. تو ہم کہتے ہیں وہ انسانوں کے اندر احترام پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. پہلے اس کا تعارف پیدا کرو, اس کے ذریعے سے مدد مانگو تو احترام انسانوں کے دلوں میں آئے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لو انفقت ما فی الارض جميعا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر پورا زمین بھر کے بھی سونا آپ خیرات کر دیتے, ما الفت بین قلوبہم, تو لوگوں میں آپ ہمدردی نہیں ڈال سکتے. کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ میں انسانیت کہہ کر پوروں کو اگر میں اس کے دل میں اگر الفت ڈالنا چاہوں, پوروں کے دل میں الفت نہیں ڈال سکتا ہوں. ایک راستہ یہ ہے کہ اللہ کو میں پہچانوں گا تو اللہ تعالیٰ پورے انسانوں میں الفت ڈال دینا اللہ کے لیے بہت آسان ہے, کیونکہ اللہ کا معاملہ ہے کن فیکون. تو پاورفل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچانے بغیر انسانیت میں الفت بانٹنے کا کام نہیں ہو سکتا, کیونکہ الفت پیدا کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے, اس کے اندر طاقت ہے کہ انسانوں میں الفت ڈالے. یہ 3-4 پوائنٹ سے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ بہترین طریقے سے جواب دے لے سکتے ہیں. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو. السلام علیکم جی. میرا سوال یہ تھا کہ ہمارے انڈین گورنمنٹ کے حساب سے جاب ختم ہونے کے بعد میں ریٹائرمنٹ کے ٹائم پہ پی ایف ملتا ہے, پروویڈنٹ فنڈ, اس کے اندر بھی انٹرسٹ ملا رہتا ہے, تو کیا وہ ہمارے لیے جائز ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہن نے سود سے ریلیٹ کرتے ہوئے سوال کو بنا لیا, یعنی سوال کیا کیونکہ سود کا ورڈ میں نے استعمال کیا تو بہن نے سوال کیا تاکہ سمجھ میں چاہے, تو انشاءاللہ یہ ٹاپک سے ریلیٹ ہو گیا انشاءاللہ. مجھے امید ہے کہ ہمارے کوآرڈینیٹر جواب ایجاد دیں گے.
تو بہن نے کہا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد جو پروویڈنٹ فنڈ کے نام پر حکومت سے ہمیں ملتا ہے تو وہ سود نہیں ہوتا, اس کے اندر سود آ جا سکتا ہے, وہ پورا سود نہیں ہوتا. تو بہن پہلے کانسیپٹ اچھی طرح سے سمجھ جائیے آپ. انڈیا کے گورنمنٹ سے پینشنرز کو ریٹائرمنٹ کے بعد جو کچھ بھی ملتا ہے اس کو پروویڈنٹ فنڈ کہا جاتا ہے, اور یہ اس کی تنخواہوں میں سے جو کاٹ کاٹ کر جمع کیا جاتا ہے وہ بھی ہوتا ہے. اور بعض کمپنیوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی طرف سے کمپنی بھی کچھ تحفہ دے گی, کیونکہ آپ نے کام کیا, پیسوں کی بنیاد پر نہیں, پیسوں کی بنیاد پر دیں گے تو سود ہو جائے گا. پھر چونکہ آپ نے کام کیا ہے تو آپ کے کاٹنے کے علاوہ الگ سے بھی تحفہ دے گی. تو یہ سارے چیزیں جس اس کے اندر جو سود ہی آ جاتا ہے, مان لیجئے وہ جمع ہونے کے سے بینک میں جمع ہوا ہے تو مان لیجئے اس پر جو سود آیا ہے اس کو الگ کر دینا چاہیے. آپ جو آفیسر آپ کے پاس ہوتا ہے, آفس کا جو اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے, وہ آپ کو اچھی طریقے سے بتلا دیتا ہے کہ اس میں آپ کا اصلی مال کون سا ہے, اس کا سود کا مال کون سا ہے. تو جس میں بھی پورا مال سود کا نہیں ہوتا ہے اس میں سود کا مال آتا ہے, تو جو اس میں سود کا مال آتا ہے یقیناً آپ اس کو اپنے لائف میں استعمال نہیں کر سکتے, اس کو الگ کر دینا چاہیے. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو. میرا نام چمن لال پربھو لال مکوانا ہے. میرا سوال یہی ہے کہ ہمارا دھرم میں جو آپ وید کی بات کرتا ہے وہ ہمارا لگ بھگ 95% ہندوؤں کو معلوم بھی نہیں ہے کہ یہ بک ہمارا دھرم میں تو اہم ہے, سب سے اونچی ہے, لیکن دوسری بک پڑھتے ہیں سب لوگ. એટલે ہمارا دھرم مولویوں جو ہے وہ برابر بتاتے نہیں ہے, اس لیے ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں. یہ سوال ہے میرا. سوال کیا آپ کا اس میں؟ تو وہ ایسا لوگ کلیئر نہیں بتا رہے. ہاں کلیئر اسلام کے بارے میں یہ آج میں سنا آپ سے کلیئر بات, وہ میرے کو اچھا لگا ہے. ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ حق بات کو قبول کرتا ہے. ہمارا جو اہم بک ہے وید جو بولا جاتا ہے وہ ہمارا ہندو گھر میں بھی نہیں ہوتا ہے, مطلب بتایا بھی نہیں جا رہا ہے. دوسرا بک سے ہم کو کنفیوز ہوتا ہے. ہم بھائی کے جذبات کا احترام کرتے ہیں, اور بھائی نے بہت ہی بہترین, سب انسان آدم علیہ السلام, پورے انسان آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ہیں, تو انسانی اعتبار سے ہم کیا ہو گئے, بھائی ہو گئے. تو بھائی نے بہت ہی بہترین کہا کہ ہم کو بتایا کیوں نہیں جاتا ہے سب چیزیں, ڈیٹیل ہم کو معلوم ہی نہیں ہے, آج پہلی مرتبہ معلوم ہوا ہے. تو میں بھائی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس کتاب کو, اس سے پہلے بھی ہمارے دوسرے ایک بھائی نے جو سوال کیا تھا, میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ یہ قرآن مجید ہے جو اللہ کی طرف سے آیا, اس میں انسان کی کوئی بھی بات نہیں ہے. انشاءاللہ گجراتی میں ہم دیں گے. تو جو ہمارے اس سے پہلے جو بھائی نے سوال کیا تھا ان کا سوال ہی بڑا اچھا تھا, تو میں ان کو تحفہ دینا چاہ رہا ہوں قرآن مجید. کیا وہ آئیں گے یا جا چکے ہیں؟ اور ایسے جتنے بھی ہمارے یہاں پر غیر مسلم بھائی اور بہنیں ہیں, نیپال میں ماشاءاللہ یہ بیان سننے کے بعد نیپال کے 84 غیر مسلم ہندو اور کرسچن اور بھائی اور بہنوں نے آ کر 84 میرے ہاتھ سے انہوں نے قرآن مجید لیا, اور ماشاءاللہ انہوں نے پڑھا اور اس کے بعد اس پر انہوں نے عمل بھی کیا. تو یہاں پر بھی جتنے بھی غیر مسلم بھائی پائے جاتے ہیں, میری گزارش ہے کہ مجھے خوشی ہوں گی کہ میں ان کو تحفہ دوں. انشاءاللہ ہمارے بھائی نے کہا گجراتی میں, انشاءاللہ گجراتی میں اس کو جواب ملے گا. ویسے بھائی نے جو سوال کیا کہ لوگوں کو بات پھیلانا چاہیے, ایسی باتیں پھیلانا چاہیے, تو اس کے لیے ہم ایک پروجیکٹ شروع کیے ہیں ویکیپیڈیا. آپ نے سنا ہوگا ویکیپیڈیا جو ٹیکنالوجی استعمال کرتا ہے, تو الحمدللہ وہی سیم ٹیکنالوجی جو بہت ہی ایکسپینسیو ہے الحمدللہ انویسٹ ہو چکا ہے, اور فی الوقت بیٹا ورژن میں موجود ہے. آسک اسلام پیڈیا, یعنی آس مانے پوچھو, askislampedia.com. تو انشاءاللہ یہ 40 زبانوں میں رہے گا, انشاءاللہ 40 لینگویج میں رہے گا, اور موبائل پر, نیٹ پر, اور یہ پورٹل ہے, ویب سائٹ نہیں ہے, پورٹل ہے. تو ایسے جتنے بھی ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں جو تڑپ رہے ہیں دنیا میں, انشاءاللہ اگر کوئی مسلمان جا کر نہیں بھی بتائے گا تو آج فنگر ٹپ کا زمانہ, نیٹ کا زمانہ, کئی ہمارے غیر مسلم بھائی اسلام کے بارے میں پڑھتے ہیں. دعا کیجئے کہ جب بھی کوئی اسلام کے بارے میں ورڈ مارے تو وہ ویب سائٹ نکل کر آئے جو ان کو صحیح راستہ بتا سکے انشاءاللہ. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو. میں نیرول پولیس اسٹیشن کے سینئر انسپیکٹر سر راج کمار سر کو میں اسٹیج پہ بلا رہا ہوں کہ وہ آئے اور
मंच पर उपस्थित शेख अरशद बशीर साहब, जो टाइम परमिट की वजह से गए हैं, वो श्री लक्ष्मी शंकराचार्य जी, इन्होंने बहुत अच्छी तरह से ये प्रोग्राम में आपको मालूमात दी है। मैं ऑर्गेनाइजर्स का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, और मैं चाहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम एकता के तहत ऐसे प्रोग्राम हमेशा होते रहे, ताकि सभी के दिलों में से जो जात पात का बीज है वो सब निकल जाए और एक अच्छा माहौल हमारे देश में पैदा हो जाए। मैं फिर से एक बार धन्यवाद करते हुए मेरा शब्द समाप्त करता हूँ। जय हिंद। मैं शेख से गुजारिश करता हूँ कि शेख हिंदी ट्रांसलेशन सीनियर इंस्पेक्टर को दीजिए। मुझे बोलने का मौका दिया ऑडिटोरियम, वहाँ पर भी मैं मराठी बहुत बढ़िया। जज़ाकल्लाह खैर। खाली एक बार तो जब भी मैं बॉम्बे आया तो यहाँ के गैर मुस्लिम भाइयों ने काफ़ी सपोर्ट किया और हमारी बात सुनी। इससे पहले जनाब हेमंत करकरे साहब जिस वक्त पर मौजूद थे, एंटी टेररिज्म स्क्वाड के जो सदर थे, उन्होंने मुझे मौका दिया। उन्होंने आकर कहा आप आकर इस्लाम के बारे में कुछ शब्द कहें और हमारे ऑफिसरों को आप समझाएं कि इस्लाम अमन कैसे फैलाता है। तो जिस वक्त पर जनाब हेमंत करकरे साहब मौजूद थे, जो वाकया बॉम्बे में पेश आया, उससे कुछ अरसे पहले अल्लाह ने मुझे मौका दिया कि मैं एंटी टेररिज्म स्क्वाड डिपार्टमेंट में ऑडिटोरियम में जाकर बात पेश किया। इतना खुश हुए उन सबको, मैंने वहां पर जितने पुलिस ऑफिसर्स थे हाई रैंक के, अल्हम्दुलिल्लाह उन सबको मराठी जबान में तर्जमा दिया और सब नॉन मुस्लिम ने एक्सेप्ट किया। इसका मतलब यह है कि नॉन मुस्लिम हमसे नफरत नहीं कर रहे हैं, वो हमसे सुनना चाहते हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने नॉन मुस्लिम भाइयों को इस्लाम के बारे में बताएं, गलत फहमियों को दूर करें। سلام 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 جعلنا السلام شعارا لنا وباسم السلام اتقينا هنا لتجعل يا رب أيامنا على هذه الأرض بشرى السلام. Peaceful, 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 peace. Peaceful, 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 peace. Peaceful, 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 peace. Peaceful, 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 peace. We made peace a symbol of ours. In the name of peace we gather here now. Oh Lord, please make these days of ours on this earth filled with peace. Salamun, 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 salam. Salamun, 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 salam. Salamun, 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 salam. Salamun, 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 salam. فيا رب إنك أنت السلام ومنك السلام وعندك السلام لأمرك يرجع أمر الأنام وبين يديك قلوب الأنام. Peaceful, 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 peace. Peaceful, 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 peace. Peaceful, 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 peace. Peaceful, 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 peace. So Lord, indeed, you are salam. From you comes salam. मैं प्रोफेसर पांडे हूँ। मैंने अरशद भाई की बात सुनी, उससे पहले का लेक्चर मैंने अटेंड नहीं करा, और वो बातें मुझे बिल्कुल अच्छी, वो बहुत सुंदर, बहुत बेहतर, उम्दा, बेहतरीन
मतलब इससे अच्छी तरीके से कहना, इतनी अच्छी तरीके से बताना और इतनी अच्छी तरीके से बात को फैलाना, रखना, बहुत वजन के साथ उन्होंने बात कही है और बहुत सुंदर अच्छी बात कही है। और इस तरह से कितना अच्छी बात से मैं इतना प्रभावित हुआ हूँ, क्योंकि जब जो बातें हर एक बात उन्होंने कही और मैं बहुत दिनों से इस बातों को सोच रहा था, क्योंकि मैंने देखो हमको अवसर नहीं मिला, जो कह रहे हैं हमको नहीं मिला कि सूझ नहीं ये तो, पर उसको कैसे साइंटिफिक ढंग से हमें आगे बढ़ाना है ये भी हमें सोचना है। भाई नहीं लो अभी तक वो बात थी, वो साइंटिफिक ढंग से आगे बढ़ा। तो मैं उनको बहुत तहे दिल से उनको बहुत कम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा बोला। मैं बिल्कुल आप पीछे बैठा हुआ था, पर मुझे इतना अच्छा लगा, मैं धीरे धीरे आके आपके यहाँ तक मुझे खींचता चला। तो एक मैग्नेटिज्म है उनकी बात, वजन है और अच्छी तरह से कह रहे हैं। तो मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ कि आप सबने उनकी बातें बहुत ध्यान से सुनी है और उसको आप लोग अपने जीवन में उतार रहे हैं। और उसकी शक्ल नहीं होती, उस मूर्ति कोई नहीं बना सकता, वो निराकार है, निर्विकारी है, निरहंकारी है। ये वर्ड्स थोड़े मैं दूसरे इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो खुदा सबका मालिक एक है। तो वो मालिक की बात उन्होंने कितने बहुत प्यारे ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से आप सबके दिल में डाल दिए। तो मैं उनको तहे दिल से मैं उनको प्रणाम कर रहा हूँ, मैं उनको आदर दे रहा हूँ। मैं उनको मैंने उनके बात सुनी, मुझसे रहा नहीं गया। मैं प्रोफेसर तो हूँ न्यूक्लियर और केमिकल इंजीनियरिंग का, पर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा कि उनको कम्प्लीमेंट देना जरूरी, बहुत जरूरी। और ये इतने पब्लिकली मैं माइक में बोलना चाहता था, बट एनीवे आपको मेरा कम्प्लीमेंट है। थैंक यू फॉर गिविंग मी। मेरा नाम मनोज है। हजरत से बहुत बेहतरीन बातें बताए जो बहुत दिनों से दिलों में गूंज रही थी कि जो किसी उम्मा ने बेहतरीन ढंग से बताएं, ये बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही काफी और दीन के जज्बात को आगे बढ़ाया, जिससे कि मुझे और इस्लाम के तरीके पर चलने के लिए आसान हो गया। तो आपका सही नाम है, मैं राष्ट्रीय उलमा कौंसिल का महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज का जो प्रोग्राम मैं आया मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरा इस तरह से तमाम प्रोग्राम हिंदू मुस्लिम को लेकर किया जाए, तो लोगों से इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है, अल्लाह ताला की इच्छा है कि लोगों को हिंदू से हिंदू मुस्लिम की नफरत खत्म हो जाएगी। और इस प्रोग्राम को आज करवाए हैं, अल्लाह ताला ने दुआ, अल्लाह ताला को तंदुरुस्ती देता। प्रोफेसर साहब ने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और इतना अच्छा बातें बताई इस्लाम के बारे में, कैसे हमको नॉन मुस्लिम भाइयों के सामने कैसे इंटरेक्ट होना है, कैसे उनके साथ बातें करनी है, कैसे उनको अपने अल्लाह पे कैसे उनको अपना अल्लाह सामने बताना है। तो बशीर साहब ने बहुत अच्छा मेहनत की है और उन्होंने बहुत अच्छा बात बताई। अपना मकसद ये है और माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ। और बशीर साहब ने जो भी मतलब मुस्लिम और मुसलमानों को जो भी मतलब दावत दी है वो काफी अच्छा है। और इससे मतलब आगे की ये इस्लाम के बारे में जो बातें हैं वो मतलब आगे फैलेगा और फैलता रहेगा। सलाम 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 جعلنا السلام شعارا لنا وباسم السلام اتقينا هنا لتجعل يا رب أيامنا